السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 8۔ لیٹ اسٹارٹ اٹ۔ اس کے دروازے پر ہونے والی دستک انجان تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز تھا، لیکن ایک دم چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ پر بندھی گھڑی کی طرف ڈالی، جس پر رات کے 9 کا وقت ہو چکا تھا۔ آ جاؤ، وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ جو منتظر نظر سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا، آنے والے کو دیکھ کر چونک گیا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بڑی امی، آپ کیوں آئیں؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ حیرانی کے زیر اثر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً سے آگے بڑھتے ہوئے انہیں پکڑا، انہیں بہت احترام کے ساتھ بستر تک لایا۔ میں نے سوچا آپ خود اپنے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا سفید چہرہ اسے بہت معتبر محسوس ہوا، اور ان کے جواب نے اسے بے پناہ خوشی سے ہمکنار کیا۔ بڑی امی، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ پہلے ہی سارا دن عورتوں کے مسائل میں الجھی رہتی ہیں، حویلی کے حالات پر نظر رکھتی ہیں۔ آپ خود کو اتنا نہ تھکائیے، بلکہ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھا کریں۔ وہ ان کے پہلو میں بیٹھا، ان کے ہاتھ کو دباتے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ میرے بچے، میں خود کو بالکل ہلکا نہیں کرتی، اسی لیے تم فکر مند نہ ہوا کرو۔ انہیں اس کی فکر مندی پر پیار آیا۔ اب تو تم بھی ماشاءاللہ تاشفین کی طرح ذمہ دار ہو گئے ہو۔ تمہاری ماں تمہارے متعلق فکر مند رہتی ہے، لیکن تمہارے بدلتے رویے نے اسے پرسکون کر دیا ہے۔ بات کے اختتام تک وہ مسکرا دی۔ میرا تو ابھی بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن امی اور ابو نے بڑے ابا کے آگے نہ جانے کون سی شکایتیں لگائیں کہ اب انہیں میری ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہاں آزاد پرندہ اور آپ کے حضور کی قید میں پھنس چکا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ آفس کی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر انہیں اس کے خیالات کی ذرہ برابر بھی بھنک پڑ جاتی تو اس کے ارادے ریت کا ڈھیر ثابت ہو سکتے تھے۔ اس معاملے میں تمہاری حمایت بالکل نہیں کروں گی۔ تمہاری ماں کی فکر بالکل جائز ہے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تو جواباً وہ مسکرا کر رہ گیا۔ مجتبیٰ جب سے گیا ہے اسے دوبارہ بات نہیں ہوئی۔ کیا تمہارا اس سے رابطہ ہے؟ انہوں نے اچانک باتوں کا رخ بدلا تو وہ چونک گیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ بڑی امی کو یقیناً کوئی بات یہاں تک لائی ہے، وہ خیال درست ثابت ہوا تھا۔ جی، کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، مصروف ہوگا، اسی لیے رابطہ نہیں کر پایا ہوگا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ وہ ان سے بات نہیں پوچھ سکتا تھا، اسی لیے فقط تسلی دینے پر اکتفا کیا۔ آپ کہیں تو میں ابھی آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ اس نے جھٹ سے فون نکال دیا۔ نہیں، رہنے دو۔ یہ انکار نہ جانے کیوں سے افسردہ کر گیا۔ وہ شاید کہنے یا نہ کہنے کی کوشش میں گرفتار تھی، اور ان کے وجود میں چلتی اس جنگ کو وہ قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ کوئی خاص بات تھی جو انہیں اس تک لائی تھی، ورنہ معمولی باتوں کو انہوں نے کبھی اہمیت نہ دی تھی۔ بڑی امی، آپ کو جو بھی بات پریشان کر رہی ہے، آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ آپ کا وجود آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ ایک دم ان کے سامنے بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں کو تھامتے اتنے پر یقین لہجے میں بولا کہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی۔ میں نور کے متعلق بہت فکر مند ہوں۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ اب اس حویلی میں زیادہ رہنا اس کے لیے اچھا نہیں، اسی لیے میں چاہ رہی ہوں کہ اسے اپنی زندگی میں کسی ایسے کے سپرد کر دوں جو اس کی آنکھوں سے آنسو چن کر مسکراہٹ بکھیر دے۔ وہ چپ ہوئی تو اسے لگا جیسے خود کو مزید بولنے کے لیے راضی کر رہی ہیں۔ نور کے لیے اس حویلی میں زیادہ محفوظ جگہ بھلا کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ ان کی بات بالکل نہیں سمجھا۔ میرے بچے، لڑکیوں کو ہمیشہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے، اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا فقیر کی، ایک مقرر وقت سے زیادہ بابل کے دیس نہیں رہتی، اور ویسے بھی ان کا گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں ان کا نصیب انہیں لے جاتا ہے، جہاں کی چار دیواری انہیں تحفظ دیتی ہے، جو دنیا کی پیاری سے پیاری اور محفوظ ترین عورت بھی مہیا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ کیا آپ اس کی شادی کے متعلق سوچ رہی ہیں؟ وہ حد درجہ حیران ہوا۔ اس نے یہ کب سوچا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب اس حویلی کے خاموش کردار کو حویلی سے دور کر دیا جائے گا۔ بڑی امی کی بات نے اس کا سینہ جکڑ لیا تھا۔ ایسا ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے۔ انہوں نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ انہیں مکمل سننا چاہتا تھا۔ مجتبیٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا ساتھ نور کو مل گیا تو میری بچی بہت خوش رہے گی۔ اس کی زندگی کی ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، اور یہ سب کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا۔
اس کے وجود میں سوال جواب کی عجیب کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ وہ کئی انکہے سوال جو سالوں سے اس نے اپنے وجود میں دبا رکھے تھے اب باہر امڑنے کو بےتاب تھے، لیکن مقابل کی حالت اسے یہ اجازت نہ دے رہی تھی کہ وہ کچھ ایسا سوچے۔ وہاں سے صرف ہاں سننے کے لیے سوال کیا گیا تھا اور یقین تھا کہ یہاں سے ملنے والا جواب من پسند ہو۔ آپ جو چاہیں گی میں وہ کروں گا بڑی امی، میں ہر طرح سے آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے سارے سوال واپس سوچ کی پٹاری میں ڈالے اور پورے یقین سے ان کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی۔ میں چاہتی ہوں تم مشتبہ سے ملو، اسے نور العین کے متعلق بات کرو، اس کے متعلق کیا سوچتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرو۔ انہوں نے پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ان کی باتوں پر بہت الجھ چکا تھا لیکن ان پر ظاہر نہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک بات کا دھیان رکھنا کہ یہ باتیں تمہارے اور میرے درمیان رہیں، حویلی میں کسی اور کو اس کی بھنک نہیں لگنی چاہیے۔ وہ حد درجہ محتاط تھی اور اسے بھی اسی بات کی تلقین کر رہی تھی۔ میں احتیاط کروں گا۔ وہ نیچے سے اٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور انہیں باہوں میں بھرتے اپنے مضبوط لمس کا احساس دلایا۔ اذلان کی چیخ نما آواز نے اس کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ انہونی ہوئی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھنا چاہا لیکن مٹی کا غبار اس کی آنکھوں کو اس قابل نہیں چھوڑ رہا تھا اور اس لمحے وہ واقعی ڈری تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اونچائی سے زیادہ کچھ اور بھی خوفناک تھا۔ لامیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لمحے اسے اپنے پہلو میں اذلان کی آواز سنائی دی تھی تو سینے کے پنجرے میں پھڑپھڑاتا دل پرسکون ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی تیز طوفانی ہوا، یہ مٹی کا غبار اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ یہ سمندر میں طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اونچائی پر ہیں اور ہوا اتنی تیز رفتار ہے کہ کھڑا ہونا خطرناک ہے۔ راستہ خطرناک ہے، اسی لیے سب سے پہلے ہمیں کسی محفوظ جگہ پر پناہ لینی ہے۔ وہ اسے پرسکون کرنے کے لیے ساتھ بھرپور کوشش کرتے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہاں ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے، تم کوئی محفوظ جگہ کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ ڈر کے باعث جھنجھلانے لگی تھی۔ پرخار اور پتھریلے راستوں پر یوں لیٹے لیٹے اس کے بازو دکھنے لگے تھے۔ میری بات دھیان سے سنو، ہم سے کچھ فاصلے پر ایک بڑا پتھر ہے اور سمندر اس کے عقب میں ہے۔ میں اگر اس کی اوٹ میں ہو جاؤں تو طوفانی ہوا سے قدرے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یہاں یوں لیٹے رہنا سراسر حماقت ہے کیونکہ کسی بھی وقت کوئی پتھر لگ سکتا ہے۔ لیکن ہم وہاں تک جائیں گے کیسے؟ یہاں چھوٹی بڑی سیڑھیاں ہیں، نیچے پتھر ہی پتھر ہیں اور آنکھوں میں اتنی مٹی گھس چکی ہے کہ میں دیکھنے کی کوشش نہیں کر پا رہی۔ اس کی آواز بھرائی تھی۔ مجھے یہاں تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو ایک نئی مصیبت میری منتظر ہوتی ہے۔ تم یہاں آئے ہی کیوں؟ کس نے تمہیں کہا کہ تم یوں ہمارے فیملی ٹرپ میں دخل اندازی کرو؟ میں نے کتنا منع کیا پاپا کو کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، لیکن پاپا نے زبردستی بھیجا۔ مجھے سب سمجھ آ رہی ہے کہ تم چاہتے ہی یہ تھے، تبھی تو ایک بار بھی منع نہیں کیا اور اب اس عذاب میں پھنسا دیا ہے۔ وہ آنکھوں کو مسلتے مسلسل بولتی جا رہی تھی اور اس بات سے انجان کہ اس کی باتیں مقابل کو خاموش کر چکی تھیں۔ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، ہوائیں تیز ہو رہی ہیں اور کالے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے۔ بارش ہو گئی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اذلان نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کے معتدل رویے نے لامیا کو تیش دلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے واقعی کچھ نظر نہیں آ رہا، میں کیسے آگے بڑھوں؟ اس کی بھیگی آواز مقابل نے واضح محسوس کی۔ یہ لو، اس نے پانی کی بوتل لامیا کے ہاتھ میں پکڑائی۔ یہ پانی آنکھوں پر ڈالو، اس سے فرق پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں جتنی شدید جلن ہو رہی تھی اس نے لمحے کا توقف نہیں کیا اور یوں ہی لیٹے لیٹے پانی کے چھینٹے آنکھوں پر ڈالنے لگی۔ کتنی ہی بار ایسا کرنے کے بعد اس کی آنکھیں تھوڑا کھلنے کے قابل ہوئیں۔ بوتل اذلان کو واپس پکڑاتے احساس ہوا کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور کپڑے گیلے ہونے کے باعث نیچے کی ساری مٹی اسے چپک گئی تھی۔ لامیا اس کے آرام سے پکارنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں کے گرد ہاتھوں کا حصار بنا لو، تھوڑا راستہ دیکھو اور آنکھیں بند کرتے بازوؤں کے بل پر چلو۔ کچھ ہی بار ایسا کرنے میں ہم اس پتھر تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خیال بھی رکھنا کہ یہاں پتھر بہت نوکیلے ہیں۔ اس نے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا، لیکن لامیا کے تاثرات سے اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے یا نہیں۔ لامیا نے اس کی ساری باتیں سنی اور نہ چاہتے ہوئے بھی
اس کو یہ سب کرنے پر آمادہ کیا کیونکہ کالے بادلوں کا جھنڈ وہ دیکھ چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور گیلے کپڑے کے باعث اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اذلان کے بتائے طریقے کے مطابق آنکھوں کے گرد ہاتھوں کا حصار بناتے ہوئے آگے کا راستہ دیکھا۔ مٹی کے شدید غبار کے باعث اسے صرف 2-3 سیڑھیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے بازوؤں اور ٹانگوں کے بل اذلان کے پیچھے چلنا شروع کیا اور دوسری سیڑھی پر ہی اس کے بازو میں کچھ چبھا تھا، لیکن اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے رکنے کا احساس ہونے پر اذلان نے پوچھا تو وہ بنا جواب دیے دوبارہ آگے بڑھنے لگی۔ اسی لمحے پہلی بوند اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ عام حالات ہوتے تو اس لمحے اس کی خوشی دیدنی ہوتی، لیکن یہاں پہلے قطرے نے اس کے وجود کو خوف کے آسیب میں لپیٹ لیا۔ بارش کی رفتار تیز ہو جاتی تو پہاڑوں سے پانی کی رفتار کے ساتھ پتھر گرنے لگتے اور اس کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو جانا تھا۔ اب گرد بیٹھنے لگی اور ہمیں راستہ صاف نظر آنے لگے گا۔ بارش تیز ہونے سے پہلے ہم پہاڑ کی اوٹ میں پہنچ جائیں گے۔ اذلان شاید اس کے ڈر کو جان گیا تبھی فوراً سے وضاحت دینے لگا۔ لامعہ نے صرف اس بات میں سر ہلایا کیونکہ اسے اپنے بازو شل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ پتھریلے راستے نے اس کے بازو اور گھٹنے یقیناً زخمی کر دیے تھے۔ کچھ لمحے بعد گرد بیٹھنے لگی کیونکہ انہیں اب وہ پہاڑ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اذلان نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھنا میں نے ٹھیک کہا نا؟ گرد کے کم ہوتے اور راستہ کچھ صاف نظر آنے پر اذلان تھوڑا سا کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ لامعہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے نافہم نظروں سے اسے دیکھا لیکن بنا کوئی سوال کیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے یہ لمحات غنیمت لگے اور وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا سوچ رہا تھا۔ یوں ہی کمر جھکائے تیز تیز آگے بڑھنے لگا۔ لامعہ نے اس کی پیروی کی اور اس کا ساتھ دینے کے لیے جسم میں اٹھنے والی دردوں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ چند لمحوں میں پہاڑ کی اوٹ میں پہنچ گئے تھے، لیکن بارش کی شدت بڑھ چکی تھی۔ بارش کی تیز رفتار کے باعث آنکھوں کے آگے قطروں کی چادر بچھ چکی تھی۔ وہ پریشان نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ طوفان کے سامنے اسے یہ پہاڑ اپنے بچاؤ کا ذریعہ لگا، لیکن بارش نے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ بارش کی تیز رفتاری نیچے کی طرف پانی کے بہاؤ کو تیز کر دیتی اور یوں ان کا یہاں رکنا مشکل ہو جاتا۔ اگر بارش تیز نہ ہوتی تو سردی ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتی۔ آگے بڑھنا مشکل تھا جبکہ نیچے جانا ناممکن تھا۔ وہ پہاڑ کی اوٹ سے نکل کر تھوڑا آگے کو ہوا کہ شاید کوئی آسرا مل جائے، اور اسی لمحے پہاڑ سے سرکتے کچھ پتھروں میں سے ایک پتھر اس کے سر پر آن لگا۔ لامعہ کی چیخ اور اذلان کے زمیں بوس ہونے میں لمحے کا توقف نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت کچہری کے ہجوم میں پھنسے ہوئے تھے۔ آج کا دن نہایت مصروفیت کا حامل تھا۔ ضروری امور نپٹانے کے بعد دوپہر ڈھلنے انہیں فرصت نصیب ہوئی تھی۔ تاشفین چند ہم عصر اور وکلاء کے ساتھ گفتگو سے فارغ ہوئے تو متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ چند لمحات بعد ہی ان کی نگاہوں کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ انہیں تھوڑے سے فاصلے پر کچہری کے احاطے میں لگے جامن کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ جناب عالی، آپ کس مراقبے میں گم ہیں؟ وہ اس کے پیچھے آہستگی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس طرح بولے کہ وہ چونک گیا۔ میں اس درخت پر لگے ساڑھے جامن اپنے پیٹ کی غذا بنتے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ ایک پل کو یہ نہیں سوچ سکے کہ مقابل شرارت پر آمادہ ہے۔ تم کبھی کبھی ندیدے پن کی انتہا کر دیتے ہو۔ ویسے تمہارا پیٹ ہے یا کنواں جو پورے درخت کا پھل اس میں سمو جائے گا؟ وہ اس کے لیے بالکل سامنے بازو پر سیاہ کوٹ رکھے سوالیہ نگاہوں سے مخاطب تھے۔ جب اس چھوٹے سے دل میں 1 درجن لڑکیاں سما سکتی ہیں تو اس پیٹ کے ساتھ ظلم کیوں کیا جائے؟ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اس انداز میں کہا کہ تاشفین کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ چھو گئی۔ تم کہیں سے اتنے معتبر شعبے والے نہیں لگتے۔ انہیں اس وقت اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں سوچا تھا۔ جی مجھے اندازہ ہے، اس وقت تو میں آپ کو انسان بھی نہیں لگ رہا، اور واقعی میں انسان نہیں ہوں بلکہ اس درخت کے اصل باسی جو کہ ہزاروں سال پرانے ہیں، میرے جسم پر قبضہ کر چکے ہیں اور مجھے کسی ایسی اونٹ پٹانگ حرکت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس کا ہر جواب پہلے سے بڑھ کر ہوتا تھا۔ تم یہاں سے چلو اس سے پہلے کہ میں تمہاری اونٹ پٹانگ حرکتوں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ٹھیک کر دوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے احاطے سے باہر لے آئے۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے مسکراتے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ انہیں کبھی کبھار اس پر کسی بچے کا گمان ہوتا تھا جو پہلے جی بھر کر ستاتا اور بعد میں لاڈ اٹھوانے کا متمنی ہونے لگتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پارکنگ ایریا تک آئے تھے۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آفس ہی جا رہا ہوں، تھوڑا کام ہے۔
وہ کرنے کے بعد گھر کے لیے نکلوں گا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ کبھی آفس کی جان چھوڑ بھی دیا کرو۔ میرے ساتھ چلو، مجھے ایک کام ہے۔ وہ مکمل دھوس جمانے والے انداز میں بول رہا تھا اور مقابل کے ساتھ صرف وہی ایسا بول سکتا تھا۔ کچھ پتہ تو چلے کیا کام ہے۔ وہ ششوپن کا شکار ہو رہے تھے۔ دادا دربار پر حاضری دینی ہے۔ تم کب سے وہاں جانے لگے؟ وہ ازحد حیران ہوئے تھے۔ میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن ماں جی کا خاص حکم آیا ہے۔ انہیں لگتا ہے ان کا ہونہار بیٹا کسی مشکل میں پھنسنے والا ہے، سو مجھے وہاں صدقہ کرنے کے لیے اور اپنے پیچھے لگی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہاں جانا ہے۔ اس کا انداز سرسری سا تھا، سو انہوں نے زیادہ بحث کرنے کے بجائے گاڑی کا رخ اس راستے کی جانب کیا۔ شوکت صاحب کی کوئی خبر نہیں آئی۔ انہوں نے کئی دنوں سے وقتی سوچ اس کے سامنے رکھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نبیل نے ان کی تائید کی۔ میں نے میل کی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے ایک نمبر دیا تھا، میں سوچ رہا ہوں اسی پر کال کی جائے۔ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس حوالے سے کافی فکر مند ہیں۔ ویسے اس کام کے لیے اتنی سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر کہتے ہو تو کوئی کانفرنس وغیرہ بچھا لیتے ہیں۔ نبیل درانی کے لیے سنجیدہ رہنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ تم یہ چٹکلے چھوڑنے کا کیا لوگے؟ تمہاری جان۔ ان کے سوال کا جواب بے ساخت آیا تھا۔ تمہاری یہ کوشش تو پوری نہیں ہو سکتی۔ دربار ان کے سامنے تھا، سو گاڑی رک چکی تھی۔ میرے چٹکلے بھی ختم نہیں ہو سکتے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ جناب عالی، آپ جائیے اور جلدی سے اپنا کام نپٹائیے۔ تاشفین نے بحث ختم کرنے میں ہی عافیت جانی۔ تم نہیں آ رہے میرے ساتھ؟ وہ دروازہ کھولتے ہوئے رکا تھا۔ نہیں، مجھے ایسی رش والی جگہوں میں کوفت ہوتی ہے۔ ان کا انکار سنتے وہ کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ ان دونوں کا مزاج، عادت، فطرت کچھ بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا تھا۔ مشرق و مغرب جیسا وقفہ ان کی سوچوں میں حائل تھا۔ ان سب کے باوجود انہیں وہ چلبلا شوخ لڑکا بے انتہا عزیز تھا۔ وہ ہمیشہ انہیں ودود جیسا لگتا تھا۔ ان کی سنجیدہ مزاج طبیعت میں اگر کوئی مذاق کا پھول اگا سکتا تو بلا شبہ وہ نبیل درانی کے علاوہ کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ وہ ایک سادہ اور سلیٹ دیوار کی مانند، اور وہ اس دیوار سے لپٹی ایک پھولدار بیل کی مثل تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اچانک شفقت صاحب کا خیال ذہن پر آن چمٹا۔ اس نے فوراً سے موبائل نکالا اور نمبر ڈھونڈنے لگا جو شفقت حسین نے اسے کسی ایمرجنسی کے لیے دیا تھا۔ وہ نمبر جلد ہی انہیں مل گیا اور لمحے کی سوچ بچار کرتے انہوں نے کال ملا دی۔ زہرا حسین سپیکنگ۔ قریب تھا کہ کال بند ہو جاتی کہ اچانک دوسری طرف سے آواز گونجی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بول گئے کہ انہیں کس سلسلے میں بات کرنی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہچکچاتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ یہ نمبر کسی ملازم کا ہوگا، لیکن دوسری طرف ان کی بیٹی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے دوبارہ آواز آئی۔ میں تاشفین علی چٹھا بات کر رہا ہوں، مجھے شوکت سر کی طبیعت سے متعلق پوچھنا تھا۔ انہوں نے بنا کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھتے سیدھا مطلب کی گفتگو کی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، اور ان کے لیے یہ خاموشی تعجب انگیز تھی۔ ڈیڈی کی طبیعت سنبھل نہیں رہی اور اسی وجہ سے آپریشن نہیں ہو پا رہا۔ دوسری طرف سے چند لمحے بعد جواب آیا، اور نہ جانے کیوں انہیں لگا کہ مقابل کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ تسلی کا کون سا لفظ ادا کریں جو دوسری طرف بھی اتنا ہی بااثر ہو۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم سب یہاں ان کے لیے دعاگو ہیں۔ تھینک یو۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ دوسری طرف سے آنے والا رسمی سا جواب انہیں خاموش کروا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کال کٹ چکی تھی۔ کچھ لمحے اتنے غیر مناسب رویے پر حیران ہونے کے بعد انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے نبیل درانی کا انتظار کرنے لگے، لیکن ان کے وجود میں شفقت حسین کی فکر مندی ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ ان کے محسن ہونے کے ساتھ ساتھ استاد بھی تھے، سو ایسا ہونا فطری تھا۔ دوپہر ڈھلنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ حویلی میں اس وقت کوئی ہلچل نہیں تھی۔ نور بی بی حسب عادت دوپہر کی نیند لے رہی تھی۔ حور العین حویلی کی راہداریوں میں عجیب بے چین گھوم رہی تھی۔ یہ وقت اس کا بالکل اچھا نہیں گزرتا تھا اور وہ بے تابی سے شام کی منتظر ہوتی تاکہ بڑی امی کے ساتھ علاقے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ سکے۔ حویلی میں گھوم گھوم کر تنگ آ گئی تو اگبی باغ کی سمت چلی آئی جہاں ڈوبتے سورج کا عکس تھا۔ درختوں کے لمبے سائے ڈھلتے دن کا پیغام دے رہے تھے۔ وہ برآمدے میں رکھے بڑی امی کے تخت کی جانب چلی آئی۔ ساری حویلی میں یہ گوشہ اسے ہمیشہ سے پرسکون محسوس ہوتا تھا۔ یہاں بیٹھ کر اس کے وجود میں مثبت اثرات پیدا ہوتے۔ اس نے سرسری سی نظر باغ کی جانب ڈالی، لیکن نگاہیں واپس پلٹنے کے بجائے سنبل کے درخت پر ٹک گئیں۔ ایک چڑیا بے چینی سے اپنے گھونسلے کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس کی چوں چوں کی آوازیں سناٹے میں واضح محسوس ہو رہی تھیں۔
چڑیا کی بے چینی اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی اور اپنی ذات بھی اسی چڑیا کی مانند لگی جس کا آشیانہ بکھر رہا تھا۔ یہ منظر اسے ایک پرانی پڑھی ہوئی نظم کی مجسم تصویر لگا تھا۔ پرانی بات ہے لیکن یہ انہونی سی لگتی ہے۔ ہوا ایک بار یوں بستی کے باغوں میں کسی بھی پیڑ کی ٹہنی پر کوئی پھل نہیں آیا۔ ہرے پتوں کا موسم لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ پرندے لوٹ آئے تھے، نئی بستی کے باغوں سے ہرے پتوں کی ٹہنی ٹول لائے تھے۔ نور بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی کہ گل کی آواز پر چونک گئی۔ گل ہاتھ میں تکیے اور دیگر سامان لیے کھڑی تھی۔ شام میں پہلے یہاں کا مکمل انتظام وہ ہر حال میں پورا کر دیتی تھی اور ابھی بھی اسی غرض سے وہاں موجود تھی۔ اندر دل گھبرا رہا تھا تو یہاں چلی آئی۔ کھلی فضا میں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ بڑی امی کی جگہ پہ تو کچھ زیادہ ہی سکون ملتا ہے۔ وہ تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ وہاں بچھا بستر ٹھیک کر سکے۔ آپ اب یوں اداس باتیں نہ کیا کریں اور یہ گھبرانا تو بالکل چھوڑ دیں۔ گل مسکراتے بول رہی تھی۔ کیوں اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے حیرانی سے گل کی مسکراہٹ دیکھی۔ کچھ ہوا تو نہیں بلکہ ہونے والا ہے۔ میری ساری دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بے پایہ خوشی ہے۔ گل یہ پہیلیاں نہ بجھواؤ، جو بھی بات ہے سیدھی طرح بتاؤ۔ اس کی نظریں اب بھی اداس چڑیوں پر مرکوز تھیں جو ایک شاخ پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھیں۔ آپ کو واقعی کچھ نہیں پتا؟ گل اس کے بالکل پاس آ کر آہستگی سے بولی، جیسے کسی کے سن لینے کا اندیشہ ہو۔ تمہیں کچھ کہنا ہے یا میں جاؤں؟ وہ اس کے پراسرار رویے سے تنگ آنے لگی تھی۔ میں رات کو اسٹور میں کچھ سامان لینے گئی اور ودود صاحب کے کمرے سے گزرتے میں نے بی جان کی بات سنی تھی۔ وہ اسی پراسرار اور دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ گل کسی کی چھپ کر باتیں سننا کتنی بری بات ہے۔ اس نے بائیں آنکھ کے ابرو کو اٹھاتے اس کی طرف دیکھا اور یہ عموماً اس کی حیرانی کا اظہار ہوتا تھا۔ بخدا نور بی بی، میں نے چھپ کر باتیں نہیں سنی، میں بس وہاں سے گزر رہی تھی تو آپ کا نام سن کر ٹھٹک گئی تھی اور بس ایک لمحے میں ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ اب ڈر گئی تھی، اس کے سامنے نام لینے سے پچھتا رہی تھی۔ میرا نام؟ بڑی امی ودود بھائی سے میری بات کر رہی ہیں؟ وہ از حد حیران ہوئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی خاص بات تھی جو بڑی امی خود ودود بھائی کے کمرے میں گئی تھیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بہت جلد آپ یہاں سے چلی جائیں گی۔ رات میں بی جان ودود صاحب سے کہہ رہی تھی کہ وہ مشتبہ صاحب سے آپ کے لیے بات کریں گی، انہیں کہیں گی کہ آپ کو یہاں سے لے جائیں۔ وہ آہستگی سے بولتے ہوئے بھی بے انتہا خوش تھی اور اپنی خوشی میں اس کا زرد پڑتا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھی کہ اس کے والدین کی زندگی میں اس کی حقیقت صفر تھی۔ وہ دونوں اس کی ذات کے لیے کھٹے تھے لیکن اس کا بدلہ بھی اسی سے لے رہے تھے۔ بڑی امی نہ ہوتیں تو شاید اس کے وجود کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، لیکن اس سب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی عزت نفس ہی نہیں، اسے کے احساس نہیں، یا اسے کسی بات کا برا نہیں لگتا۔ وہ کوئی گڑیا نہیں تھی جسے زبردستی کسی دوسرے کے پلے باندھ دیا جائے۔ اس کے وجود میں غبار پیدا ہونے لگا جس نے اس کے حواس کو مفلوج کر دیا۔ گل مزید کیا بول رہی تھی وہ سن نہ پا رہی تھی۔ اسے حویلی کی اونچی دیواروں سے نفرت محسوس ہونے لگی، اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ گل اپنی روم میں اسے داستان سناتی خوشی خوشی دوسری چیزیں واپس حویلی کے اندر لینے چلی گئی۔ وہ اس کی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ آج اس کے سپاٹ چہرے کے پیچھے چھپے غم کو سمجھ نہ پائی۔ اس نے خالی برآمدہ دیکھا اور نہ جانے کیا سوچ کر قدم باغ کے پار بیرونی راہداری کی طرف بڑھا دیے۔ وہ یہاں سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ ان سب لوگوں سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی جنہوں نے اس کی ذات کو تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ماں باپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی تو اس نے خود کو وہاں سے گم کر لینا تھا۔ بی بی جی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بیرونی دروازہ کھول رہی تھی کہ اسے عقب میں یوسف کی آواز سنائی دی۔ اس نے یہ آواز سنی ہی نہیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے سامنے دور تک سیدھی سڑک تھی۔ ایک لمحے کو اس کے قدم رکے تھے لیکن وجود میں جلتی آگ اس قدر شدید تھی کہ سنسان راستہ بھی قدموں کی زنجیر نہیں بنا۔ بی بی جی رکیے، نوری بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ یوسف اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ اسے رکنا تھا اور نہ وہ یوسف کے بار بار پکارنے پر رکی۔ کتنے ہی قدم اس کے پیچھے بار بار پکارتے آیا لیکن اس کے نہ رکنے پر واپس پلٹ گیا۔ وہ ہر چیز سے انجان بس چلتی جا رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طویل راستے پر اکیلے قدم رکھے تھے لیکن وہ ہر خوف سے بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ اسے کسی انجام کا ڈر نہیں تھا، بس اسے دور جانا تھا۔ ہر لمحے بعد اس کے قدم تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ شام پھیلنے میں تھوڑا وقت تھا۔ کنزا کے بار بار بلانے پر بھی
وہ ان کی طرف نہیں گئی تو چند لمحوں بعد وہ خود چلی آئی۔ کنزا نے غسیلے تاثرات سے اسے دیکھا، لیکن مقابل کو پرواہ کیا تھی؟ تمہیں کتنی بار بلایا ہے، سنتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑے تیور وہ اس کے سر پر کڑے تیور لیے کھڑی تھی۔ تم آ گئی ہو نا، تو اب سنا بھی لو۔ اس نے بے پروتی کی انتہا کر دی۔ ویسے کبھی کبھی مجھے تمہاری بالکل سمجھ نہیں آتی، بدلتے موسم کی طرح ہو تم، پل میں تولا پل میں ماشا۔ وہ نروٹھے پن سے خود ہی اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ مجھ پر اتنا غور و فکر پھر کبھی کر لیجئے گا، پہلے یہاں تشریف لانے کی وجہ بتائیں۔ کنزا کے طنز بھی اس کے رویے کو بدل نہیں پائے۔ بھائی تمہیں کال کر رہے ہیں، تم وہ نہیں اٹھا رہی۔ میں تمہیں بلا رہی تھی، تم نے میری بات بھی نہیں سنی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اسے ہلکے میں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، اور کچھ۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس کی طرف دیکھا۔ کنزا نے شدید کوشش کے بعد اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ نادر خیال آپ کو کہاں سے آیا؟ اس کی آپ کی گردان کنزا کو پریشان کر رہی تھی۔ تم نے صبح یونیورسٹی میں مجھے کہا کہ تم لائبریری جا رہی ہو، میں تھوڑی دیر بعد وہاں آئی تو تم وہاں نہیں تھی۔ اس کے کافی دیر بعد بھی تم مجھے نہیں ملی، اور واپسی پر بھی ناراض لگی۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ تم ناراض ہو؟ اب کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، وہ دونوں آپس میں جتنا بھی لڑتی لیکن ایک دوسرے سے ناراض نہ رہ سکتی تھیں۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ آخر اسے ترس آ ہی گیا۔ تبھی کنزا کی بات کا سیدھا جواب دیا، پھر چلو ہمارے ساتھ۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی کہ شام ڈھلے اسے کہاں جانا ہے۔ بھائی جان سیر کرانے کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے تمہیں فون کیے، لیکن میڈم کی مزاج ہی نہیں ملتے۔ اب کنزا نے نروٹھے پن سے جواب دیا، انہیں کہو اس افشین کے ساتھ سیر کرتے رہیں، عزت تو نہیں جانے والی اب ان کے ساتھ ہوں۔ اس کی ہوں پر کنزا بے اختیار ہنسی۔ تم دونوں میرے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہو، آپس کے مسئلے میں مجھے پیس دیتے ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر پھاڑے یا سامنے بیٹھی بے مروتی کی مورت کا۔ آپس کا مسئلہ کہاں؟ تم بتاؤ، تمہیں وہ نکچڑھی مصنوعی نخرے والی افشین حازم بھائی کے ساتھ اچھی لگتی ہے؟ وہ اپنی ساری کارروائی گول کر گئی تھی۔ اسے معلوم تھا حازم بھائی نے بھی اسے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ وہ ان کے کمرے کی تلاشی لیتی پھر رہی تھی، تو اس نے سارا ملبہ ان پر ڈال دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، امی کب سے ان کی شادی کے پیچھے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ امی کو بتا دیتے۔ اب یہ افشین نامہ بس کر دو۔ یقین کرو ایسا لگ رہا جیسے ساتھ میں گھر کی لڑائی لڑنے کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہو۔ کنزا نے تنگ آ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ڈرامے بند کرو۔ اس کا مزاج قدرے بہتر ہوا۔ پھر چل رہی ہو؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے پھر کسی دن چلیں گے۔ اس نے کنزا کو تنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، وگرنہ قریب تھا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ تم نہایت بدتمیز ہو، پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ خالہ کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے نہیں جا رہی، میرا بے سبب آدھا خون سکھایا۔ اس نے واقعی ایک جبر رسید کی تھی، عزت کا کہکا بے ساختہ تھا، اس کی ساری ناراضگی اور غصہ پل میں اڑن چو ہو گیا تھا۔ کنزا نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور خالہ کی طبیعت کا پوچھنے برآمدے کی سمت بڑھ گئی۔ وہ بھی مسکراتی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ سڈنی کی فضاؤں میں پرندوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ نیلے پانی کے پار آفتاب کی شعاعیں ڈوب رہی تھیں۔ موسم ایک دم اپنے تیور بدل چکا تھا۔ سبک روی سے چلنے والی ہوا اس وقت طوفانی رفتار میں بدل چکی تھی۔ ساحل سے ٹکرانے والی لہریں اتنی بلند تھیں کہ وہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ انتظامیہ کی طرف سے ساحل خالی کروا لیا گیا۔ پام بیچ کی سنہری ریت پر اس وقت خوف کا رقص جاری تھا۔ ابراہیم، آپ کچھ کیجئے نا، میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ ان کی آواز میں ڈر کی جھلک بہت واضح تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ دونوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں امدادی کارروائی کرنے والوں کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کی بگڑتی حالت مجھے فکر مند کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایسی حالت میں چھوڑ کر کسی دوسری طرف توجہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ بالکونی میں فون کان سے لگائے مسلسل چلنے میں مصروف تھے۔ ایک بے چینی ان کے وجود پر قابض ہو چکی تھی، لیکن فاطمہ کی حالت ان کی بے چینی کا عروج بخش رہی تھی۔ لامع اور رضلان کے جانے سے وہ دونوں مطمئن تھے۔ اس کے شوق کی تکمیل ہی ان دونوں کو خوش کیے جا رہی تھی۔ ان دونوں کے آنے سے پہلے وہ فشنگ پر جانے کے لیے ساری تیاری مکمل کر لینا چاہتے تھے۔
سو فاطمہ کو آرام کرنے کا کہہ کر فون پر مصروف ہو گئے۔ انہیں سردی محسوس ہوئی تو بالکنی کا دروازہ بند کر دیا تاکہ فاطمہ کی طبیعت خراب نہ ہو۔ وہ فون پر ہی مصروف تھے کہ باہر سے آنے والی آوازیں چونکا گئیں۔ صورتحال جاننے کے بعد ان کی حالت بے سر و سامان مسافر کی مانند تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑے پشیماں نگاہوں سے اوپر اونچائی کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں صرف گرد و غبار تھا، کوئی منظر واضح نہیں تھا، اور یہ نظارہ دیکھ کر ان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ چاہ کر بھی حالات کی نزاکت فاطمہ سے چھپا نہ پائے۔ کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے موبائل کان سے ہٹایا ہی تھا کہ وہ بے چینی سے پوچھنے لگیں۔ ابھی کوئی بھی امدادی کارروائی نہیں ہو سکتی، اوپر جانا خطرے سے خالی نہیں، اور کچھ دیر تک اندھیرا ہو جانے کے بعد مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس بہت ساری شکایات آ رہی تھیں۔ کافی لوگ اوپر پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جلد از جلد کوشش کریں گے۔ ابراہیم میری بچی، وہ روتے ان کے سینے سے آن لگی اور وہ انہیں دلاسا دیتے آنکھ میں آئی نمی چھپانے لگے تھے۔ فاطمہ، آپ کو اس وقت یوں پریشان ہونے کی بجائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ویسے بھی وہ اکیلی نہیں ہے، اذلان اس کے ساتھ ہے۔ یہ طوفان تھم جانے دیں، میں خود اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، بس آپ ہمت رکھیں۔ وہ انہیں ساتھ لگائے بستر کی طرف لے آئے تھے۔ لامیا اور اذلان کے ساتھ ساتھ اب انہیں فاطمہ کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ وہ خود سے بیزار اور ارد گرد سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ اس کے سفید پاؤں مٹی سے اٹ چکے تھے۔ اس کی بدحال حالت کو راہگیر عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ اس علاقے کے دیگر عام عورتوں جیسی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کوئی اس سے کچھ پوچھنے کی جسارت نہیں کر رہا تھا۔ اونچے درختوں کے سائے تلے کھڑی عورتوں کے لیے اسے دیکھنا ایک دلچسپ مرحلہ تھا، سو وہ سرگوشیوں میں اس کے متعلق گفتگو میں مصروف تھیں۔ حویلی میں جن عورتوں نے اسے دیکھ رکھا تھا وہ حیرانی کی انتہا پر تھیں۔ اسی لمحے ایک دھول اڑاتی جیپ ان کے پاس آن رکی، اور ایک شخص دیوار کی طرح اس کے سامنے استادہ ہو گیا۔ اس کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ سامنے وہ تھا، بائیں طرف گاڑی اور دائیں طرف نہر جس میں گدلا پانی سبک روی سے رواں تھا۔ اس کے پیچھے، بہت پیچھے، سفید حویلی اپنے اونچے چوباروں کے ساتھ موجود تھی جہاں اسے نہیں جانا تھا۔ میرا راستہ چھوڑو، وہ آنے والے کو پہچان چکی تھی۔ آپ کو یہ سب کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ کی یہ بدحال حالت سفید حویلی کی اجلی پیشانی کو داغدار کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بات ان عورتوں کی زبان پر ہونے والی کھجلی کے باعث علاقے میں پھیل جائے، میرے ساتھ چلیں۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے لیے آگے بڑھتے جیپ کا دروازہ کھول دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ آگے نہ بڑھی۔ بات پھیلنے سے بچانا چاہتے ہو؟ بات عام لیکن لہجہ کتنا تلخ تھا، یہ مقابل واضح محسوس کر رہا تھا۔ جی، کتنی تابعداری تھی اس کے لہجے میں۔ پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس کے سوال نے سیغم عباس کو قدرے مطمئن کیا۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں تاکہ شام گہری ہونے سے پہلے آپ کو واپس حویلی میں پہنچا دوں۔ شام کا وقت تھا، لوگوں کی کثیر تعداد واپس گھروں کو لوٹ رہی تھی، اور وہ دونوں یوں سرِ راہ کھڑے سب کی نگاہوں میں آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں۔ اس کے مثبت جواب پر وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گیا تاکہ وہ آسانی سے بیٹھ سکے۔ لیکن مجھے حویلی نہیں جانا۔ نورالعین کی اگلی بات نے اس کے پیچھے ہٹتے قدم روک دیے۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر چھایا حزن زمین پر اترتی شام کی طرح خوبصورت تھا، جس کا پرملال چہرہ کسی عروسہ سے زیادہ سے خیر کر دینے والا تھا، اور شاید مزید استعارے بھی وہ ڈھونڈ لیتا اگر اسے دیکھنے کا اس سے زیادہ حوصلہ رکھتا۔ حویلی نہیں جائیں گی تو کہاں جائیں گی؟ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے مٹی کھودنے لگا جو اس کی بے چینی کی علامت تھا۔ مجھے کہیں دور جانا ہے، اتنی دور جہاں کوئی اس علاقے کے نام سے بھی واقف نہ ہو۔ تم اجڑے شجر کا دکھ جان لیتے ہو، زرد پتوں کو نئی زندگی بخشنے کا ہنر جانتے ہو، تو پھر میرا دکھ بھی سمجھو، میرے درد کی دوا بھی لا دو، مجھے یہاں سے کہیں دور چھوڑ آؤ، کسی انجان راستے پر ڈال دو کہ شاید وہاں کوئی منزل میرا مقدر ہو۔ اس کے لہجے کی تکلیف اور آنکھ میں چمکتے چند قطرے سیغم عباس کو بے بس کر گئے تھے۔ وہ ایک توانا مرد تھا، اس کے لیے قطعاً مشکل نہیں تھا سامنے کھڑی کمزور سی لڑکی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا لیتا یا اپنی چلاتے اسے حویلی کے دروازے پر چھوڑ آتا، لیکن وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی پلکوں کی باڑ سے نکلتے ایک نمکین قطرے نے اسے کسی قابل نہ چھوڑا۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اندھیرا ہوا جا رہا ہے اور اس وقت آپ کو حویلی میں نہ پا کر سب لوگ پریشان ہوں گے۔ آپ بھی جان کا ہی سوچیں کہ وہ آپ کے لیے کتنی فکر مند ہوں گی۔ اس نے دل پر پاؤں رکھتے اسے ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ اس کے اٹل جواب نے اسے بے بس کر دیا۔
اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کی مانی جائے۔ وہ نور العین کی حالت بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ دکھی تھی، پریشان تھی، لیکن اس کے علاوہ ایسا کیا تھا جس نے اسے یہ حرکت کرنے پر مجبور کر دیا؟ وہ اگر اس کو پہچانتا نہیں تو باقی لوگوں کی طرح وہاں سے گزر جاتا، اور تب اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ بات وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ سے غم کی یقین دہانی پر وہ جیپ کے کھلے دروازے سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے گاڑی حویلی سے مخالف سمت کی جانب موڑ لی تھی۔ نور العین کی ضد پر اس نے یہ جو فیصلہ کیا، وہ نہیں جانتا تھا اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ سینکڑوں فٹ بلند پہاڑوں پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے ہونٹوں پر جمائے چیخوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور اس کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہاں گر پڑا تھا۔ ایک بلند چیخ مارنے کے علاوہ اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ پاتی۔ وہ پہاڑ کے نیچے بنی چھوٹی سی غار کی مانند جگہ پر تھی، جبکہ وہ اس غار سے تھوڑا آگے بڑھ گیا اور اسی لمحے اوپر سے آتے پتھروں کا نشانہ بن گیا۔ اس کے ارد گرد پتھر تسلسل سے گر رہے تھے اور وہ وہیں ساکت کھڑی اس کو اب کوئی پتھر نہ لگنے کی دعا کر رہی تھی۔ اذلان تم ٹھیک ہو؟ وہ آنسوؤں کی روانی میں ہمت مجتمع کرتے بولی تو اندازہ ہوا کہ اتنے شور میں آواز اس تک پہنچ نہیں سکی ہوگی۔ اذلان اب کی بار وہ چیخ کر بولی، لیکن دوسری طرف کوئی ہلچل نہیں تھی۔ یا اللہ مدد کر، میرے اللہ رحم کیجیے، اذلان کو کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ جی مدد کریں۔ وہ اب زاروں کے تار ہونے لگی، روتے ہوئے بلند آواز میں دعائیں مانگنے لگی۔ اسی لمحے اذلان کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اللہ میں اپنی دعا کی بازیابی دیکھتے ہوئے بار بار وہی الفاظ دہرانے لگی، اور اس لمحے اس کی نظر اذلان کے بائیں سندھ پر پڑی۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا لیکن ارد گرد سے بے خبر تھا۔ اس کے بالکل ساتھ ڈھلان اور نیچے سیڑھیاں تھیں، اور اس طرف گرنے کی صورت میں کیا ہو سکتا تھا، یہ سوچ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور ہر طرح کے خطرے کو نظر انداز کرتی غار سے نکل آئی۔ وہ اسے مرنے نہیں دے سکتی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے نہ دے سکتی تھی۔ اذلان آنکھیں کھولو۔ اس کے سر کے پاس خون تھا اور اس کی جان فنا کرنے کو یہ منظر کافی تھا۔ لامعہ نے اپنا زور لگاتے اس کو ڈھلان کی طرف سے پیچھے کھینچا۔ اس نے اذلان کو اٹھانے اور غار کی جانب لے کر جانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں لگاتار ناکام ہو رہی تھی۔ اس کے بازو اور گھٹنے زخمی تھے اور اس سے زیادہ زور لگانا اس کے بس میں نہ تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی اور سردی کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ یہاں کھلی ہوا میں وہ خود کو جمتا محسوس کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ بارش، پتھر اور طوفان کوئی بھی نئی آفت لا سکتے تھے۔ اس نے خود کو اور اذلان کو بچانے کی مزید ایک کوشش کی اور اب کی بار اسے ٹانگوں کی جانب سے کھینچنا شروع کیا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہی تھی۔ وہ مسلسل کتنے منٹ محنت کرنے کے بعد بالآخر اسے غار میں لے آئی تھی، اور اس کے ساتھ رات کے اندھیرے نے اس کے دل میں امید کے سارے روشن دیے بجھا دیے تھے۔ اس اندھیرے اور طوفان میں کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچ پائے گا۔ پانی! اذلان کی نکہت سے بھرپور آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر ہاتھ مارے کہ پانی کی بوتل ڈھونڈ سکے، اور اسی پل اس کے ہاتھ میں موبائل آیا تھا۔ موبائل دیکھ کر اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے کال کرے؟ سب سے پہلے موبائل کی ٹارچ جلاتے اس نے بوتل ڈھونڈی اور اذلان کو پانی پلایا۔ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا، سر سے بہتا خون بھی رک چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے پاپا کا نمبر ملایا، اور وہ حیران تھی کہ اب تک کسی نے انہیں کال کیوں نہیں کی۔ وہ لوگ اس تک بے خبر تو نہیں ہو سکتے؟ اس کے سوالوں کا جواب اسے اگلے ہی لمحے مل گیا۔ جب نیٹ ورک نہ آنے کا جواب ملا، اس نے مایوس نگاہوں سے موبائل کی جانب دیکھا۔ ہم پھنس چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے۔ راہداری میں اکا دکا لوگ موجود تھے۔ پریزنٹیشن بہت اچھی گئی تھی، سو سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کنزا نے اس سے کیفے میں جانے کی بہت ضد کی، لیکن اس نے جانا تھا اور نہ وہ گئی۔ یہاں بیٹھے وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ کچھ دنوں سے امی پریشان دکھائی دے رہی تھیں، اور اس کے بار بار پوچھنے پر بھی پریشانی کی وجہ بتانے کے لیے آمادہ نہ تھی۔ وہ خود کو جتنا بھی گھریلو معاملات سے بے نیاز رکھتی، لیکن امی کے چہرے پر غم کی ایک جھلک اسے بے چین کر دینے کو کافی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کوئی بہت آہستگی سے اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس نے چونک کر آنے والے کو دیکھا اور نہ جانے کیوں اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ میری دوست کینٹین کی طرف گئی ہے، میرا دل نہیں تھا سو یہاں بیٹھ گئی۔ عزت کی جانب سے نرم لہجے میں ملنے والے جواب نے مقابل پر حیرت کی بجلی گرائی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ لمحے میں اس کے تاثرات جان گئی۔
آپ کی جانب سے اتنے نرم لہجے میں جواب وصول کرنے کی سعادت پہلی بار حاصل ہوئی ہے نا۔ اس کے جواب پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ارے واہ، آپ تو ہستی بھی ہیں۔ مشتبہ کو اس کی ذات کے نئے رنگوں سے اشنائی ہو رہی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں ایک عام انسان ہی ہوں، بس آپ سے جب بھی ٹکراؤ ہوا عجیب حالات میں ہوا، اسی لیے آپ کی پہلی رائے پختہ ہوتی گئی۔ اس کا لہجہ تہذیب کے دائرے میں تھا اور مشتبہ اس کی باتوں سے قائل ہونے لگا۔ ویسے مجھے مشتبہ زبیر احمد کہتے ہیں۔ اسے اچانک یاد آیا کہ تعارف ادھورا ہے۔ جانتی ہوں، بے نیازی سے جواب آیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایک دم چونکا۔ ہم ایک کلاس میں ہیں، اتنی آگاہی تو ہو سکتی ہے۔ عزت نے اس کے حیران ہونے پر وضاحت دی۔ ویسے میرا نام عزت فاطمہ ہے۔ جانتا ہوں۔ اس کے جواب پر وہ بالکل نہیں چونکی۔ پوچھیں گی نہیں کہ کیسے جانتا ہوں؟ عزت نے اس کے شرارتی انداز کو حیرت سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ اسے محتاط ہونے کی کوشش کرنی پڑتی، لیکن کچھ تو ایسا تھا جو اسے متوجہ کر رہا تھا اور وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کیسے جانتے ہیں؟ وہ پوچھنا نہ چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکرے لیتا تجسس پوچھنے پر مجبور کر گیا۔ میں آپ کا نام تب سے جانتا ہوں جب آپ کے ساتھ پہلا ٹکراؤ ہوا تھا، وہ مسکراتے بتا رہا تھا۔ عزت کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرا گیا اور مقابل کی مسکراہٹوں سے شدید ترین طنزیہ محسوس ہوئی۔ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں؟ اس کا مزاج ایک دم بگڑا تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ میں اس دن کے لیے واقعی شرمندہ ہوں۔ لیکن بس میں آپ کے ساتھ ٹکراؤ میں میری کوئی غلطی نہ تھی۔ اس کے بگڑتے مزاج کو دیکھتے اس نے عجلت میں وضاحت دی کہ مبادا یہاں کوئی نیا فساد شروع نہ ہو جائے۔ اس کی وضاحت نے عزت کو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ یہ سب ہی تو کرتی آ رہی تھی، اور اب اگر وہ تمیز کے دائرے میں رہتا اس سے بات کر رہا تھا تب بھی وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ اس نے کتنے آرام سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اسے یاد تھا کہ وہ تب بھی ان سے معذرت کرتا رہا، لیکن اس نے بھی چوراہے میں اسے بے عزت کر دیا تھا، اور اب اس کی وضاحت کو طنز سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنے رویے پر اس وقت شدید شرمندگی ہوئی۔ میری طبیعت میں بہت جلد بازی ہے، میں اکثر اپنی اس عادت کی وجہ سے بہت عجیب و غریب حرکات کر جاتی ہوں، اور اس کے گواہ تو آپ خود ہیں۔ اس نے نادانستہ وضاحت دی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہم بھی کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ دراصل مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ اس دن آپ نے میرے دوستوں کی مدد کی۔ ویسے بھی جتنا اچھا آپ نے انہیں سمجھایا، میں کبھی ویسا نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کچھ پوائنٹس میرے بھی کلیئر ہو گئے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ وہ اتنا شور کر رہے تھے کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو انہیں سمجھانا اور چپ کرانا اپنی پہلی ترجیح سمجھتا۔ وہ اپنے جواب پر خود ہی مسکرا دی۔ لیکن آپ ایک دم وہاں سے چلی کیوں گئیں؟ اسے اس کا ایک دم چلے جانا یاد آیا تو پوچھ بیٹھا۔ ابھی تو آپ کو بتایا کہ میں بہت جلد باز ہوں۔ اس کی وضاحت نے وہاں موجود اجنبیت کو ایک دم ختم کر دیا۔ کچھ نئے زاویے بننے لگے جو دو کناروں کو جوڑنے کی کوشش کرنے والے تھے۔ کوئی خوشنما بیل تناور شکل اختیار کر رہی تھی جو دو دیواروں میں پل کا کام کرنے والی تھی۔ چلیں، مجھے چلنا چاہیے، آپ کی دوست بھی آنے والی ہوگی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اسے آپ کی موجودگی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ شاید اپنے گزشتہ رویے کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ جی مجھے اندازہ ہے وہ کافی سمجھدار ہیں، اس نے مسکراتے جواب دیا اور پل میں اس کے پس منظر میں پہنچی۔ لیکن اس بار اسے برا نہیں لگا، بلکہ وہ چاہتے ہوئے بھی برا لگنے کا دکھاوا نہ کر سکی۔ وہ جا چکا تھا اور اس وقت بھول چکی تھی کہ کچھ لمحے پہلے وہ کن سوچوں کے سبب پریشان ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اسے کنزا اپنی طرف آتے دکھائی دی۔ اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا کیونکہ لیکچر شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ کون تھا یہ؟ وہ آتے ہی کمر پر ہاتھ ٹکاتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ اس کے انداز پر حیران ہوئی۔ میں دور تھی لیکن مجھے کوئی تمہارے پاس سے اٹھتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ اب بھی اسی حالت میں کھڑی تھی۔ زیادہ بھی جمالو بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آرام سے بیٹھ کر بھی پوچھ سکتی ہو۔ اس نے کنزا کا ہاتھ پکڑتے اسے نیچے کی جانب کھینچ لیا۔ ہاں، اب آرام سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون تھا؟ عزت ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوست اس کا نہیں تھا، اور اب یوں اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کی موجودگی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مشتبہ تھا، اس نے ساری تفصیل اسے بتا دی۔ کنزا حیرانی سے اس کا اطمینان دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ نئے لوگوں کے ساتھ وہ اتنی آسانی سے گھلنا ملنا پسند نہ کرتی۔ کجا کہ کسی کے ساتھ اتنی دیر باتیں کرنا کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا عجیب نہیں لگتا، مگر دوسری طرف وہ انسان تھا جس کے ساتھ عزت 2 بار لڑ چکی تھی،
اور وہ اس کے ناپسندیدہ افراد کی فہرست میں تھا۔ وہ عزت کے اس بدلتے رویے کی وجہ بالکل سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس وقت مزید سوالات کرنا اسے مناسب نہ لگا۔ رات نے بے دردی سے شام کا جوبن چھین لیا اور اب اپنی گہری اداؤں سمیت زمین سے بوس و کنار کر رہی تھی۔ گاڑی ایک سیاہ دروازے کے سامنے آن رکی اور دروازے کے اوپر ایک لوہے کے راڈ سہارے لگا بلب سنہری روشنی سے چند گز حصے کو روشن کر رہا تھا۔ گاڑی رکنے کے چند لمحے بعد سیاہ دروازہ کھل چکا اور دروازہ کھولنے والا سامنے کا منظر دیکھ کر حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ جیپ پتھروں سے بنی روش پر چلتی احاطے کے سامنے رک گئی۔ جہاں جیپ کھڑی تھی اس کے دو اطراف میں وسیع زمین تھی، جہاں زمین کا سینہ چاک کر کے فصلیں اگائی گئی تھیں۔ ایک حصہ جانوروں کے لیے جبکہ دوسرا رہائش کے لیے تھا۔ آپ اندر چلی جائیں، سامنے ایک راہداری ہے، اس کے اختتام پہ جو کمرہ ہے آپ وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ گھر کے دیگر ضروری حصے اسی طرف ہیں۔ وہ جیپ کا دروازہ کھولے کھڑا مدھم آواز میں سے تفصیل بتا رہا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ وہ گاڑی سے نہیں اتری تھی۔ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ یہاں محفوظ ہیں۔ وہ اس کے لہجے میں چھپا خوف لمحے میں جان گیا، تبھی اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے راستوں کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ یہ سوال پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔ گہری ہوتی شام میں وہ بس یہ سمجھ پائی کہ نہر کنارے انہوں نے تقریباً 10 منٹ سفر کیا، اور اس کا مطلب تھا ابھی وہ چٹا خاندان کی حدود میں ہیں۔ کیا مسئلہ ہے سیغم؟ یہ بچی کون ہے؟ ان دونوں کی بات جاری تھی کہ دور کھڑے ادھیر عمر مرد وہاں چلے آئے۔ ابو فکر کرنے والی کوئی بات نہیں، یہ مہمان ہیں۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں دلاسا دیا۔ وہ اگر اپنے بیٹے کے متعلق پر اعتماد نہ ہوتے تو یقیناً کئی سوالات کرتے، لیکن اس وقت سر ہلاتے پیچھے ہٹ گئے۔ ان دونوں کی گفتگو نے اسے تقریباً پرسکون کیا تھا۔ وہ یہاں اکیلا نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی غلط جگہ لے کر آیا تھا، بلکہ اپنے گھر میں لایا جہاں اس کا باپ بھی موجود تھا۔ وہ پہلے بس حویلی سے دور جانا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں اسے اپنے ماں باپ کا نام بھی سنائی نہ دے، لیکن جو گاڑی کے پہیے گھومنے لگے اس کی ساکت حسیات نے سنگینی کا احساس کروانا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والے خیالات کے باعث ہی وہ اندر جانے سے کترا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں جلد بازی میں اس نے غلط فیصلہ نہ لے لیا ہو، وہ اپنے پاگل پن میں کسی غلط آدمی پر یقین نہ کر بیٹھی ہو۔ لیکن اب وہ تقریباً پرسکون تھی، تبھی ان کی بات ختم ہونے کے بعد جیپ کے کھلے دروازے سے نیچے اتر آئی۔ اس نے جس سمت کو اشارہ کرتے جانے کو کہا تھا آرام سے اس راستے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سفید چپس کے فرش پر چلتے پھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر اس کی حویلی جیسا بڑا اور سہولیات سے آراستہ نہیں تھا، لیکن پرسکون تھا۔ سفید دیواروں پر محبت کے نقش اس کی محبت تلاشتی نگاہوں کو نہایت واضح دکھائی دیے۔ چھوٹی سی راہداری انہی سوچوں میں کٹ گئی، اور اب سامنے وہ کمرہ تھا جہاں اس کو رکنے کا کہا گیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے محتاط نگاہیں ارد گرد دوڑائیں، لیکن سب کچھ معمولی تھا۔ کچھ بھی ایسا نظر نہ آیا جو اس کے خدشات سے بھرے دل کو نئے وہموں کے سپرد کر دیتا۔ سو اس نے آرام سے دروازہ کھولا اور اندھیرے کمرے میں قدم رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ مارتے کمرے میں روشنی کرنے کی کوشش کی، اور دروازے سے کچھ دور بٹن پر ہاتھ لگنے سے کمرہ روشن ہو گیا۔ کمرہ بھی توقع کے مطابق راہداری کی طرح سادہ تھا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس کے کانوں میں باہر کی آوازیں پڑیں، لیکن نافہم آوازوں پر کان دھرنے سے بہتر اسے دروازہ بند کر کے پرسکون ہونا لگا تھا۔ سیغم، کچھ بتائے کبھی یا میں ٹیوے لگاتا رہوں گا؟ میرا دل ہول رہا ہے اور تو چپ کی بکل مارے بیٹھا ہے۔ وہ جو لڑکی اترتے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے، اس کے جانے کے بعد دوبارہ بیٹے کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ پریشانی ان کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ ابو، یہ سعد علی چٹھا کی بیٹی ہے۔ اس نے گلا تر کرتے اپنی بات مکمل کی اور مقابل کو یوں لگا جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھیں کھولے اسے دیکھتے رہے، جیسے اپنی سماعت پر کوئی شبہ ہو۔ سعد علی چٹھا، وہ سفید حویلی والے، تمہارے دوست ودود کا چچا؟ انہیں یقین کرنے میں اس قدر مشکل ہو رہی تھی کہ وہ سارے حوالے دیکھ کر دوبارہ پوچھ رہے تھے۔ جی ابو، اس کے جواب نے ان کے وجود کو لڑکھڑا دیا۔ یہ تو نے کیا کر دیا؟ ایک کو ایک سہارا ہے تو میرا۔ اس بوڑھے وجود میں طاقت کی رمق تیری جوانی سے ہے، اور تو نے اس شتر بے مہار جوانی کے نشے میں اپنے بوڑھے باپ کا بھی نہ سوچا۔ تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیرے باپ میں بڈھے ویلے چٹے سر میں خاک ڈلوانے کی ہمت نہیں۔ او مجھ میں چٹوں کے متھے لگنے کا حوصلہ نہیں سیغم عباس، کوئی نہیں حوصلہ۔ اس کا جواب ان کے لیے اتنا ناقابل یقین تھا کہ وہ وہیں نیچے پڑی اینٹ پر اپنا تہمند سمیٹتے ہوئے بیٹھ گئے۔ ابو، کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔
ان کا رد عمل اس کی امیدوں کے خلاف تھا۔ وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ابھی جو تو نے بتایا وہ سب سچ ہے نا؟ اتنا ہی سوچ لیا ہوتا کہ وہ تیرے یار کی بہن ہے۔ میں نے تو تجھے ہمیشہ یہی سکھایا کہ بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پھر تو نے یہ کیسے کر لیا؟ وہ اس کی سنے بنا بس اپنی کہے جا رہے تھے۔ ابو ادھر دیکھے میری طرف۔ اس نے ان کے سامنے بیٹھتے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ مجھے گاؤں جانے والی پگڈنڈی پر نظر آئی تھی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور میرے بار بار حویلی چھوڑنے آنے پر وہ واپسی کے لیے راضی نہ ہوئی تھی۔ آپ بتائیں، اسے ایسے ہی راستے میں چھوڑ دیتا؟ اس اکیلی کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ کے آتے ہی میں اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا، سو اسے یہاں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ان کی پریشانی ختم کرنے کے لیے انہیں تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، تجھے اسے گھر نہیں لانا چاہیے تھا۔ حویلی والے بڑے ظالم ہیں، وہ تیری ہمدردی نہیں دیکھیں گے، بلکہ اپنی عزت بچانے کو سارا الزام تیرے سر ڈال دیں گے۔ تو اپنے دوست کو بتا دیتا کہ تمہارے گھر کی لڑکی باہر ہے اور خود اپنی راہ آ جاتا، پر نہیں، باپ کی جان کو سولی پر لٹکانے کا مزہ بھی تو لینا تھا۔ وہ ابو کی تشویش سے بیزار ہونے لگا تھا۔ آپ پریشانی میں بڑی غلط بات کر رہے ہیں۔ ان کی دی گئی تربیت پر عمل کیا اور اب وہ ہی اسے بھگو بھگو کر مار رہے تھے۔ میری بات دھیان سے سن، اپنا ضروری سامان سمیٹ اور یہاں سے نکل جا۔ حویلی والوں اور اس لڑکی کا معاملہ عباس علی دیکھ لے گا، تو بس اسی وقت کہیں دور چلا جا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک نئے خیال کے تحت اسے اندر کی جانب کھینچنے لگے۔ جیسے ان کا بس چلتا تو پل میں یہاں سے غائب کر دیتے۔ اسے ابو کا شدید رویہ کسی طور نہ سمجھ آ رہا تھا۔ اسے وہ وقت بھی یاد تھا جب بچپن کی گرم دوپہر میں نہر میں نہاتے اس کی دوستی ودود سے ہو گئی تھی۔ وہ سب سے لڑنے جھگڑنے والا نہ جانے کیسے سی غم سے دوستی کر بیٹھا، اور جب ابو کو پتہ چلا تو اس وقت بھی اس دوستی کو ختم کرنے کے لیے اسے خالہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں، ودود واپس شہر پڑھنے چلا گیا تو اسے گاؤں آنے کی اجازت ملی، لیکن یہ دوستی ابو کی ہزار کوششوں کے باوجود نہ ٹوٹ سکی۔ اسے ابو کی سفید حویلی والوں کے متعلق خدشات کبھی سمجھ نہ آئے تھے۔ ان میں امارت کا نشہ تھا اور یہ نشہ وہ وقت ضرورت سارے علاقے پر انڈیلتے رہتے تھے۔ ان کے جاندار اور بے رحم فیصلوں کا وہ خود شاہد تھا، لیکن اس کے اور ودود کے درمیان ان چیزوں کی کوئی دقت نہ تھی۔ اب کن سوچوں میں گم ہو گیا ہے؟ ان کے چہرے پر پھیلے فکر مندی کے سائے سے غم کو شرمندہ کر رہے تھے۔ وہ نے جواب دینے لگا کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز نے اسے خاموش کرا دیا۔ اس نے ابو کے ہاتھ کی گرفت اپنے ہاتھ پر مضبوط ہوتے محسوس کی اور آنکھوں میں امٹتے خوف نے ان کے اپنے لیے پیار پر بے تحاشا خوشی سے ہمکنار کیا۔ وہ نہایت آرام سے ہاتھ چھڑاتے جا گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور وہ ڈوبتے ہوئے اپنے آشیانے کے واحد تنکے کو دور جاتا دیکھتے رہے۔ رات کی خوفناکی اس سے پہلے اس پر عیاں نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سڈنی کی شاہراہوں پر رات کا حسن دیکھا اور اوپرا کنارے کھڑے ہو کر دریا میں چمکتے چاند کا عکس دیکھا۔ اوپرا کو سجانے والی رنگ برنگی روشنیاں رقص کرتے دیکھیں اور سب سے بڑھ کر ہاربر برج کو سجانے والے کمکموں کی چمک رات میں ہی تو اس نے آسمان تک جاتی دیکھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جس میں اس نے جانوروں کی آوازوں کو سماعتوں کے قریب محسوس کیا، زمین پر رینگتے حشرات کا تختہ مشق اپنا وجود بنتے دیکھا، اندھیرے کا قہر اپنی آنکھوں میں اترتے دیکھا، اور اسی پل یہ حقیقت بڑی شدت سے اس پر عیاں ہوئی کہ موسم، وقت اور حالات اپنے آپ میں ایک تجربہ ہیں۔ یہ کب کس کو اپنی طاقت دکھانے لگیں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اذلان کی حالت قدرے بہتر لیکن نڈھال موجود تھی۔ وہ بے دم سا پتھر سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کے حواس معتدل نہ ہو رہے تھے۔ سردی کی شدت نے کمزوری کا احساس دوبالا کر دیا۔ اس نے خود آج سے پہلے ایسی رات کب گزاری تھی؟ نرم گرم بستر میں ٹھنڈک کا احساس چھو کر بھی نہ گزرتا تھا، اور اگر کبھی کھلے آسمان تلے رات گزارنے کا موقع ملا بھی تو آگ کا الاؤ اپنے جوبن پر رہتا تھا۔ سردی بہت شدید ہو گئی تھی اور رات بھی ابھی باقی تھی۔ اذلان کی نکہت زدہ آواز نے اس کو خیالوں کی روانی میں بہنے سے روک دیا۔ مجھے بار بار ماما پاپا کا خیال آ رہا ہے، وہ لوگ کتنے پریشان ہوں گے، اور آج کی رات بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس نے اپنے کانپتے جسم کو دونوں بازو میں گھیرے لیتے ٹھنڈک کم کرنے کی کوشش کی۔ لامیا، ہمیں آگ جلا لینی چاہیے، اب ٹھنڈک برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا۔ اس کی طبیعت سنبھل رہی تھی، یہ اب بکھرے حواس پر قابو پا چکا تھا، لیکن اب اسے صورتحال بہتر کرنے کے طریقے سوجھنے لگے۔ میں کیسے آگ جلاؤں؟ مجھے آگ جلانا بالکل نہیں آتا، اور ویسے بھی اس اندھیرے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ اس کی بات سن کر سرے سے ہی انکاری ہو گئی۔
اسے اذلان پر شدید ترین غصہ آنے لگا۔ جہاں ایک قدم بھی چوک نیچے کھائیوں میں پھینک سکتی تھی، وہاں وہ اسے عجیب و غریب کام کا کہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، ہمت کرو، یہاں سکڑ کر مرنے سے بہتر ہے جینے کے لیے کوشش کی جائے۔ اس نے لامیا کو سمجھانے کی کوشش کی، تو خود اٹھ کر ہمت کر لو نا، میری جان کے دشمن کیوں بن رہے ہو؟ اس کا غصہ دوبارہ تازہ ہونے لگا۔ ویسے بھی بڑے آئے تھے نا میرے باڈی گارڈ بن کر، اب اٹھو اور ساری کوشش خود ہی کرو۔ وہ غصے میں نہایت بے تکا بولنے لگی۔ بیگ مجھے پکڑاؤ۔ اس نے جواباً بس اپنا بیگ مانگا تھا اور اسے اس بات پر حیرت ہوئی۔ لامیا نے خاموشی سے اسے بیگ پکڑا دیا۔ اس نے کچھ دیر بیگ کھنگالا اور تھوڑی دیر بعد کلک کی آواز کے ساتھ روشنی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی اور لامیا کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ کب سے موبائل کی ٹارچ استعمال کر رہی تھی اور اسی سبب اس کا اور اذلان کا موبائل بند ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک لائٹر تھا جو ایک دو بار جلا کر چیک کیا گیا تھا۔ آگ کی اتنی سی جھلک سے لامیا کو نئی امید بننے لگی تھی کہ وہ یہاں کم از کم ٹھنڈ کے ہاتھوں مرنے والی نہیں تھی۔ طوفان اور بارش تھم چکے تھے، پتھروں کا گرنا بھی کافی دیر پہلے بند ہو گیا تھا۔ اذلان اب مکمل خاموش تھا اور اس کی یہ خاموشی بھی لامیا کو قطعاً پسند آ رہی تھی۔ جب اتنا سامان تمہارے پاس تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے بات کرنے کی کوشش کی۔ لامیا، ذرا سوچ کر بتانا کہ تم نے آج سارے دن میں میری کتنے باتیں سنی ہیں۔ تم تو بس سنائے جا رہی ہو، وہ بھی بلا وجہ اور بے حساب۔ اس کے لہجے میں دکھ کی آمیزش واضح تھی۔ یا عموماً اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، لیکن احتیاطاً میں نے سب ضروری سامان ساتھ رکھا جو ایمرجنسی میں کام آ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں گرم کپڑے لینے کو کہا، تم نے نہیں لیے۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کو کہا جو کہ نسبتاً آسان اور سیدھا ہے۔ وہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تمہیں کمزور سمجھ رہا تھا، بلکہ عقل مند لوگ وہ راستہ ہی اختیار کرتے ہیں۔ آپ آسان راستے سے جاؤ، بنا تھک کے اوپر پہنچو، مزے کرو، واپسی پر اس راستے سے نیچے اترو اور نظاروں کا مزہ لیتے جاؤ۔ لیکن تم نے میری ایک بھی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ بات ختم کرنے تک اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ وہ بات ختم کرنے کے بعد ٹارچ کی روشنی اپنے ارد گرد مارنے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا آگے آگے کھسکتے لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے چند ٹکڑے اکٹھے کیے اور ٹشو رکھتے آگ جلانی چاہی، جو کچھ لمحوں کی کوشش کے بعد ممکن ہو گئی۔ آگ نے وہاں موجود ٹھنڈک کو لمحوں میں کم کیا اور ٹھنڈک کم ہوتے ہی جذبات کی سرد مہری بھی کم ہو گئی تھی۔ یہ چھوٹی لکڑیاں ہیں، جلد ختم ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اچھے سے گرمائش لے لو تاکہ ہم صبح تک کا وقت گزار سکیں۔ ویسے یہ پتھر تھوڑے گرم ہو جائیں گے تو ٹھنڈک میں کمی ہو جائے گی۔ اس نے ٹارچ بند کر دی۔ تم ٹارچ جلاؤ، میں مزید لکڑیاں لے آتی ہوں۔ سنہری شعلوں نے اس کو جو سکون پہنچایا تھا، اس کے تحت وہ اپنا کچھ لمحوں پہلے والا انکار بھول چکی تھی۔ باہر لکڑیاں گیلی ہیں، وہ نہیں جل سکتی۔ اس کے لہجے میں اب پہلے جیسی نقاہت نہیں تھی، لیکن اس کے الفاظ نے لامیا کو شدید ترین شرمندہ کیا۔ وہ بس اسے ارد گرد سے لکڑیاں اکٹھے کرنے کا کہہ رہا تھا اور اس نے کیا کیا الزام اسے منسوب کر دیے۔ پھپھو کو پتہ ہے کہ تم یہاں ہو؟ وہ بات شروع کرنے کی کوشش میں ایک بار پھر بے تکا سوال کر گئی۔ ہاں، میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں اس وقت نڈھال حالت میں یہاں پڑا ہوں۔ وہ جتنا بدمزہ ہوا ویسا ہی جواب دیا۔ میرے سوال کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جو جواب سننا چاہتی تھی وہ اسے نہیں ملا۔ لامیا، میں تمہیں پہلے بھی کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ ماما کے رویے مجھ سے منسوب مت کیا کرو۔ میں نہیں جانتا وہ تم سے ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہیں، لیکن ان کا رویہ تمہیں میری دوستی کی شدتوں سے منکر کر دیتا ہے اور یہیں مجھے احساس ہوتا ہے کہ تمہارے لیے میرے جذبات شاید پر اثر نہیں ہیں۔ تبھی تو ماما کے ساتھ ہر عداوت میں تم مجھے میری مرضی کے بنا گھسیٹ لیتی ہو۔ ان کی ایک طرف نگاہ پر تم مجھ سے دوستی کے سب دعووں سے انکار کر دیتی ہو۔ کیا میرا اور تمہارا رشتہ ان کی مسکراہٹ یا خفگی کا محتاج ہے؟ وہ آج پھر سے اس کے سامنے سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ تم یہ سب بہت آسانی سے کہہ سکتے ہو اذلان، کیونکہ تم نے کبھی ایسے رویوں کو جھیلا نہیں ہے۔ کبھی ماما پاپا نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، ورنہ میں بھی دیکھتی کہ تم مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کرتے ہو۔ تم میرے پیرنٹس کی باتوں سے ہرٹ ہو کر مجھ سے نہ روٹھنے کا بھرم کیسے قائم کرتے ہو؟ بلکہ میری طرف تو الٹا حساب ہے۔ تمہیں سڑکوں پر بٹھایا جاتا ہے، پاپا کو تمہاری موجودگی خوش کرتی ہے۔ وہ جواب دیتے دیتے روحان سی ہونے لگی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ طیبہ حیدر شاہ کے رویے بہت سنجیدہ لیتی تھی۔ ان کی آنکھوں کی جنبش بھی لامیا کو محتاط کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی،
اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بدلنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ لامعہ دوستی کا تعلق دوسروں کی سوچ پر نہیں پرکھا جاتا، یہ ہمیں خود طے کرنا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ ہمیں ہر دیوار عبور کرنے کے بعد بھی کھڑا ہونا ہے اور کس کو اپنے سے چند قدم دور ہی شٹ اپ کال دینی ہے۔ لیکن تم اس انداز سے کبھی نہیں سوچتی۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تنگ آنے لگا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، شاید وہ ابھی اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انکل نے بلایا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ زیادہ اچھے سے انجوائے کر سکو گی، سو پہلی فرصت میں مجھے یہاں پہنچنے کا کہا گیا۔ اس نے آخری سانس لیتے آگ کو تعصب زدہ نگاہوں سے دیکھتے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر لامعہ کی گزشتہ دن جیسی حالت نہ ہوئی تھی۔ پاپا کو اس کو بلانا اس وقت اسے قطعی برا نہ لگا۔ ویسے ماموں کے بجائے تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا، اور جب مجھے سبین سے پتہ چلا کہ تم کہیں جا رہی ہو تو یقین کرو مجھے شدید ترین دکھ ہوا۔ وہ اب ایک چھوٹے بچے کی طرح روٹھا روٹھا لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی دوستی کی یہ خاصیت تھی کہ ایک دوسرے کی جذباتی کیفیت بہت جلد آگاہ ہو جاتے تھے۔ سبین نے بتایا تمہیں؟ میرے لیے کافی حیران کر دینے والی خبر ہے کہ تم دونوں میں میرے بنا بات بھی ہوئی۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ وہ سبین کے متعلق اذلان کی ناپسندیدگی سے آگاہ تھی، سو اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ ہاں، اوپرا شو پر ملی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے سارا واقعہ بتانے لگا۔ لامعہ حیران ہونے کے ساتھ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی باتوں میں کتنے ہی پل خاموشی سے سرک گئی۔ موسم کی شدت، اندھیرے کا خوف اور آنے والے لمحات کا ڈر کہیں دور چھا چھپا تھا۔ اس چھوٹے سے غار میں اس وقت دوستی کا سرطان اٹھا چکا تھا۔ سفید حویلی کے جس کمرے میں بخور کی مہک پھیلی ہوئی تھی، اس وقت وہاں خوف کا پہرا تھا۔ نور بی بی مصلح بچھائے مسلسل دعاؤں میں مصروف تھیں۔ آنسوؤں نے ان کے شفاف چہرے کو بھگو رکھا تھا۔ ان کی ٹانگیں طویل قیام کے باعث سن ہونے لگیں، لیکن وہ دعا کی قبولیت سے پہلے وہاں سے نہ ہلنے کا ارادہ کر چکی تھیں۔ گل کئی بار کمرے میں آ کر ان کو دیکھ چکی تھی اور ان کو مسلسل ایک ہی حالت میں دیکھ کر تشویر کا شکار ہو گئی کہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کسی کو کچھ بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ اپنے آپ پر ہی پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں نورالعین کو بی جان والی باتیں بتائیں۔ وہ اپنی طرف سے اسے خوشی کا پیغام سنائے شاداں شاداں حویلی میں چلی آئی، اور جب چند لمحوں بعد باہر آئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے سمجھا کہیں ادھر ادھر چلی گئی ہوں گی، لیکن اس کا یہ خیال چند منٹوں بعد خاک نشیں ہوا۔ اس نے یوسف کو بھاگے بھاگے اس طرف آتے دیکھا تو کسی انہونی کا خیال ہوا، اور ساتھ ہی خود بخود ہاتھ سینے پر چلا گیا۔ اللہ خیر کرے، کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اس سے ملنے والی خبر نے اس کے وجود میں بے چینیوں کا پارا بھر دیا۔ وہ انہی قدموں حویلی کے گیٹ کی جانب بھاگی اور اسی حالت میں دروازہ پار کرتے سڑک پر آ گئی، لیکن سامنے کہیں وہ نظر نہیں آئی تھی۔ آئے ہائے یوسف، کیا قیامت آ گئی! تو نے روکا کیوں نہیں؟ مجھے بلا لیا ہوتا یا خود ہی دروازے کے آگے خندق کی طرح گڑ جاتا۔ یہ کیا ہو گیا یوسف؟ وہ زور زور سے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ اس طرح تماشا کر کے سب میں ڈنڈیاں مت مچاؤ، اندر جاؤ اور کسی کو صورتحال سے آگاہ کرو۔ یوسف نے اس کے ہاتھ روکتے سمجھداری سے کام لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی ایک ملازم کی نگاہ میں یہ بات آ جاتی تو زبان جیسے تیز دھار آلہ حویلی کی دیواروں کو مسخ کر دیتا۔ وہ خود پر ضبط کرتی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ آئی۔ بی جان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے پہلی فرصت میں اس کی آنکھوں میں درج غم پڑھ لیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ خود ہی ان کے قدموں میں آن بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے گل؟ یہ جاہلوں کی طرح منہ پھاڑ کر کیوں رو رہی ہو؟ انہیں اس کے رونے سے خوف آیا، بلکہ کوئی منظر آنکھوں میں کانچ کی طرح چبھا تھا۔ کئی سال پہلے بھی تو وہ ایسے ہی روئی تھی، جس طرح آسمان اور ان کی آنکھیں کھل کر برسی تھیں۔ بی جان مجھے معاف کر دیں، بڑی غلطی ہو گئی جی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ گڑ گڑائے جا رہی تھی۔ گل سیدھی طرح بات بتا۔ انہیں وحشت ہونے لگی۔ جو بات انہیں اسے سننے کو ملی اس نے ان کے اعصاب شل کر دیے۔ وہ کئی لمحے ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ وہ اس بات پر یقین کر ہی نہ پائیں کہ وہ لڑکی جو اپنے حصے کا آسمان چار دیواری کے اندر بھی ڈرتے ڈرتے دیکھتی ہو، وہ اتنی بڑی جسارت کیسے کر گئی؟ جو ان کا پلو پکڑے حویلی کی راہداریوں میں چلتی تھی، وہ دنیا کی بھیڑ میں تنہا تنہا کیسے نکل گئی؟ کوئی ایک نکتہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے بل بوتے پر وہ یقین کر سکتی۔ کیا کوئی اور لڑکا ہے اس کی زندگی میں؟ اسی سوچ نے ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چند قدم چلیں اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں۔ وہ ایک بار پھر نصیبوں کے ہاتھوں اپنی بڑی شکست کھانے کی ہمت نہ رکھتی تھی تو اس قدرت والے کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھ گئی تھیں۔
یہ خبر زیادہ دیر دونوں بہوؤں سے چھپی نہ رہی۔ شیما بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں حویلی کی عزت کی پرواہ تھی، بلکہ اس لیے کہ جسارت کرنے والی انہیں اپنی بیٹی جیسی لگتی تھی۔ ان کے بیٹوں کو بہن کا پیار اس سے ملتا تھا، ان کی بیٹی کی تشنہ خواہش اس کے دم سے پوری ہوتی تھی۔ وہ بھی جان کی سرخ نگاہوں کو دیکھ نہ پائیں، اسی لیے اپنے کمرے میں سجدہ ریز تھی کہ کسی مرد کے آنے سے پہلے یہ قیامت ٹل جائے۔ ان کے برعکس حور العین کسی چیل کی طرح بی جان کے کمرے پر جھپٹی تھی، وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ آپ نے مجھ سے اس کو چھینا تھا، میری بلکتی ممتا کو اپنے اس سفید آنچل کے پار کھڑا کر رکھا تھا، اب بتائیے کہاں ہے میری بیٹی؟ مجھ سے اپنے بدلے کی بھیٹ چڑھانے کے لیے آپ کو میری بیٹی ہی ملی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ جاؤ اور جا کر دعا کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی بد تہذیبی کو کڑوے گھونٹ کی مانند پی گئی کہ اس وقت انہیں کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ اتنی پرسکون ہونے کا ڈرامہ کر سکتی ہیں آپ، مگر میں نہیں۔ آپ کی حویلی اور اس حویلی کے قانون مجھے، میری زندگی اور میری اولاد کو کھا گئے۔ اس بار میں اپنی بیٹی آپ کے اصولوں کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی، کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ انہوں نے گل کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا اور جیسے بھی کر کے وہ اسے وہاں سے لے گئی۔ دوبارہ وہ سجدے میں گر گئی تھیں۔ آج وہ پھر اپنے دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتی تھی، یا شاید اپنی بندگی کا صلہ مانگنے والی تھی۔ وہ صحن میں لیٹی کھلے آسمان تلے تارے گننے میں مصروف تھی۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اس کے ذہن میں سوچوں کا انبار ادھم مچائے ہوئے ہے۔ اس سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر رشیدہ بیگم کا بستر لگا ہوا تھا، لیکن وہ بستر کی بجائے صحن کے کونے میں جائے نماز بچھائے عبادت میں مصروف تھی۔ وہ مسلسل اپنی ٹانگوں کو ہلا رہی تھی، جس کے باعث صحن میں ہلکا سا شور پیدا ہو رہا تھا، جو ان کی عبادت میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ وہ اس معمولی شور کو نظر انداز کر دیتیں، لیکن اس کے گنگنانے کی آواز ان کے ارتکاز کو ختم کیے جا رہی تھی۔ مجھے ایسے گھوننے سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ کو پتہ ہے نا، جب تک آپ نہیں لیٹیں گی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ پھر بھی آپ نے آدھی رات گزار دی۔ ویسے بھی کچھ مسئلے حل کرنے کے لیے صرف دعائیں نہیں مانگنی پڑتیں، بلکہ دماغ اور ہاتھوں کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ چت لیٹے ہوئے بھی جانتی تھی کہ امی اسے گھور رہی ہیں، تبھی اس نے جواب دیا۔ ویسے بھی اکثر وہ اس کے بلانے پر ہی اپنی عبادت کا سلسلہ ختم کرتی تھیں۔ تم نے تہیا کر رکھا ہے کہ ماں کو سکون نہیں لینے دینا۔ وہ جانتی تھیں کہ عزت کسی طرح باز آنے والی نہیں، اسی لیے جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور یہ تم کیا کہہ رہی تھی کہ کچھ مسئلے دعاؤں سے حل نہیں ہوتے؟ وہ بستر پر بیٹھے اس سے مخاطب ہوئیں۔ ہاں یہی کہا ہے، اس نے لیٹے لیٹے ہی کندھے اچکائے۔ تم ابھی زندگی کے اس دوراہے پر نہیں آئی عزت، ورنہ جان لوگی کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے، سر جھکانے اور نگاہیں فلک پر ٹکانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ بڑے ذہین و فطین اور دماغ و فعل اور طاقت کے نشے میں چور لوگوں کو چاروں شانے چت ہوتے دیکھا ہے۔ وہ نہایت دھیمی آواز میں بولی تھی، جیسے خود کلامی کی ہو۔ امی، آپ جن مسئلوں میں الجھی ہیں ان کا حل بہت آسان ہے۔ آپ حازم بھائی کو دکانوں کا کرایہ لینے کیوں نہیں بھیجتیں؟ ان کے سامنے وہ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکیں گے، اور اگر کچھ کیا بھی تو حازم بھائی سبق سکھا کر آئیں گے۔ انہوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ ان کی پریشانیوں سے آگاہ تھی۔ عزت، تمہیں خرچے میں کوئی تنگی ہو رہی ہے جو بار بار ایک ہی موضوع کھول کر بیٹھ جاتی ہو؟ وہ اس کے تکرار سے عاجز آنے لگی تھیں۔ امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں، تو کیا مجھے آپ کو پریشان دیکھ کر خوش ہونا چاہیے؟ آپ کے چہرے پر نظر آتے فکر مندی کے سائے مجھے مطمئن نہیں ہونے دیتے۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ آپ روزانہ میمونہ خالہ سے پیسے لے رہی ہیں، گھر کے راشن میں کئی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور آپ کہتی ہیں میں پریشان نہ ہوں۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کی جانب دیکھ کر سوال کرنے لگی، کیا میمونہ نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ نہیں امی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ میں دودھ پیتی بچی ہوں اور یہ عام سی باتیں مجھ سے چھپی رہ جائیں گی؟ اس نے سر اپنے ہاتھوں پر ٹکا لیا۔ وہ انہیں کسی طریقے سے کچھ بھی سمجھا نہ پا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ باتیں نہ کرو، میں دیکھتی ہوں یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ وہ اب مزید اس کے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو بات ختم کرنا مناسب لگا۔ امی، مجھے بتائیے کہ آپ یہ مسئلہ حل کر لیں گی؟ اور بچپن سے آج تک آپ کو ہی سب کرتے دیکھا ہے۔ مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ دکاندار ہمیں 2 بے آسرا عورتیں سمجھ کر کوئی ہیر پھیر نہ کر دے، اور ویسے بھی مجھے آپ کا خالہ سے پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔
اس کا جوش تقریباً ٹھنڈا پڑ گیا۔ تبھی وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اچھا اب سو جاؤ، پھر صبح کہتی رہو گی کہ میری وجہ سے یونیورسٹی سے لیٹ ہو گئی۔ انہوں نے بات ہی ختم کی اور چادر سیدھی کرتے لیٹنے کی تیاری کرنے لگیں۔ وہ چند لمحے بے بس نظروں سے انہیں دیکھتی رہی کہ مجال ہے کسی معاملے میں اس کی بات سن لی جائے، لیکن دوسری طرف کوئی اثر نہیں تھا۔ سو وہ بھی منہ ہی منہ بولتی دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ رقص و سرور کی محفل اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ گلی میں موجود ہر چوبارے سے بے ہنگم اور ہیجان آمیز گانوں کی آوازیں کان پھاڑ رہی تھیں۔ رات کی پردہ رکھنے والی فطرت سے آگاہی کے سبب سب وہاں رات کا فائدہ اٹھانے میں مگن تھے۔ چوبارے کے ہر کونے میں بل کھاتی اٹھلاتی لڑکیاں اپنی ناگن سی ادائیں دکھانے میں مصروف اور ہر گزرنے والے کو اپنے اشاروں سے متوجہ کرنے کی کوشش میں تھیں۔ سب کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی جو رش نین تاڑا کے چوبارے پر تھا وہ اس گلی کیا پورے لاہور میں بھی کسی کے نصیب میں نہیں تھا۔ ایک خلقت جو شام ڈھلی نین تاڑا کے چوبارے پر حاضری دینے کی غرض سے آئی تھی، لیکن رات گہری ہونے کے باوجود انتظار کی لو سلگ رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں بے چینی انگڑائی لے رہی تھی، لیکن دید کا شوق بے چینی کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ نین تاڑا اپنے مکمل سہولتوں سے آراستہ کمرے میں مسلسل ٹہل رہی تھی۔ کبھی چلتے چلتے کمرے کی دیوار میں نصب گھڑی سے پردہ اٹھاتے گلی میں موجود لوگوں کا ہجوم دیکھتی اور کبھی دیوار گیر گھڑی پر وقت کی تیز رفتار پر ٹھنڈی آ بڑھتی، لیکن اپنی پریشانی کا حل اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس لڑکی کو نین تاڑا کے پاس بھیج چکی تھی جس کے ذرہ بھر بات سننے کی اسے امید تھی، لیکن سب خالی سوال لیے واپس آئی تھیں۔ وہ ایک چالاک اور دھندے کی ماہر عورت تھی۔ چند فٹ کے فاصلے سے بھی باہر کھڑی عوام کے چہرے پر انتظار کی حد ختم ہوتے دیکھ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلتا اسے راشی کا خیال آیا۔ وہ اسے بلانے کی بجائے خود اس کے پاس جانے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ اسے بلانے کا مطلب تھا مزید کئی گھنٹے ضائع کر دینا۔ نین تاڑا نے ہال کے دوسرے طرف بنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دھوئیں کا غبار اس میں سانسوں میں داخل ہوتے ہوئے سانس لینے میں مشکل پیدا کرنے لگا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہاں آنا گوارا نہ کرتی، اور اگر آتی تو اس پل اپنے بے نقص سنانے سے باز نہ آتی، لیکن مجبوری کے تحت وہ یہ دونوں کام کر گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ دھوئیں سے جان چھوٹ سکے، لیکن اسے وہاں سانس لینے میں آسانی محسوس کرنے میں چند مزید لمحے سرک گئے تھے۔ تم میرے کمرے میں آج کیسے چلی آئی؟ اس نے سگریٹ کا کش لگاتے دھوئیں اس کی جانب چھوڑتے سوال کیا۔ ظاہر ہے ضرورت کے تحت ہی آئی ہوں۔ اس نے ناگواری سے دھواں ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس حرکت کو معاف کرنے والی نہیں تھی، لیکن آج اسے ضبط کرنا تھا، اور وہ بھی اس کے ضبط کا مکمل امتحان لینے پر آمادہ تھا۔ ضرور نازنین تمہاری ہاتھ نہیں آ رہی، ورنہ تمہاری کوئی ضرورت تمہیں مجھ تک نہیں لاتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک اجالا مسکراہٹ ابھری تھی، جیسے اسے اپنے بات پر مکمل یقین ہو۔ دیکھو راشی، باہر ایک خلقت کھڑی ہے، اور اگر یہ لوگ ایسے ہی بنا مطلب پورا کیے چلے گئے تو نقصان ہم سب کے حصے میں آئے گا۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نازنین کو راضی کرو کہ وہ آج محفل سجا لے، زیادہ نہیں تو ایک آدھ رقص کر دے، باقی میں لڑکیوں سے کروا لوں گی۔ اس کے لہجے میں خوش آمدی کی مہک امڈ آئی تھی۔ لالی کا جسم لہو لہان کرنے سے پہلے یہ سوچتی نہ، وہ اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر لیتا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نین تاڑا کی بات ماننے والا نہیں۔ اب ہو گیا نا جو ہونا تھا، میں تمہیں اس سے بات کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اب نین تاڑا نے لہجے میں موجود تلخی بالکل ہی ختم کر دی۔ بات یہ ہے نین تاڑا کہ مجھے تجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو چند ہزار میرے ہاتھ میں پھینک کر یہ سمجھتی کہ میری قیمت پوری ہو گئی، جبکہ سچ یہ ہے کہ میری تاڑ بھی تیرے پیسوں سے گیلی نہیں ہوتی، اور نازنین میرے ہاتھ پھیلانے سے پہلے میرے تکیے تلے نوٹوں کی گڈی ساتھ اپنی محبت باندھ کر رکھ جاتی ہے۔ اس لیے اب تو ہی فیصلہ کر لے، تیرے چند ہزار پلڑے میں بھاری ہیں کہ اس کی نوٹوں کی گڈیاں ماں اس کی محبت۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور تلخ مسکراہٹ لیے اس کے بالکل پاس آن کھڑا ہوا۔ اپنے راستے کی ساری رکاوٹیں ہٹانا جانتی ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ یہ عوام ابھی اسے سڑاکوں پر بٹھاتی ہے، جب یہی منہ پھیر لے گی تو کہاں سے آئیں گی نوٹوں کی گڈیاں؟ اس نے کوشش کی تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ لوگ نازنین سے منہ پھیر لیں گے۔ مزار حسن میں اس کا سکہ چلتا ہے، ابھی اس کا زمانہ ہے، اور زمانے کہاں جلدی گزرتے ہیں۔ وہ اس کی کسی بھی بات سے متفق نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارا بھی تو زمانہ تھا نین تاڑا، اور دیکھو میں ابھی بھی اسی زمانے کا قیدی ہوں، تبھی تو تمہارے در پر پڑا ہوں۔
اس نے کہکا لگایا۔ وہ غصے سے چند پل اسے دیکھتی رہی اور پاؤں پٹکتی واپسی کو مڑ گئی۔ آج کا دن خراب تھا اور اب اسے یقین آ گیا تھا، ایک شرط پر کوشش ہو سکتی ہے۔ اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ چند لمحے ساکت ہوا اور وہ بخوشی واپس مڑی۔ تم جتنے پیسے کہو گے تمہیں مل جائیں گے۔ وہ فوراً واپس اس تک آئی تھی۔ پیسوں کی بات کس کمبخت نے کی؟ اس کے چہرے پر کمینی سی خوشی تھی۔ پھر وہ جی بھر کے حیران ہوئی۔ ایک عرصہ ہو گیا تمہارے جسم کی خوشبو محسوس کیے ہوئے، تمہارے نینوں کی شراب پیے ایک خالی جام بن گیا ہوں، اور تم جیسا ساقی ملنے کی خواہش جسم میں انگڑائی لے رہی ہے۔ کچھ لمحے ہمارے نصیب میں بھی لکھ دو۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بالکل پاس آ گیا۔ نینتارا کو اسے عجیب سی کراہت محسوس ہوئی۔ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس نے یہاں آنے کا سوچا تھا۔ وہ سالوں پہلے ایسے ہی بھول کا شکار ہوئی تھی، جس کے بعد یہ محنوس کسی آسیب کی طرح اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ اپنی حد میں رہا کرو۔ اس نے ایک زور کا دھکا سامنے کھڑے انسان کو دیا کہ وہ لڑکھڑاتا واپس اپنے بستر پر آن گرا۔ تم اگر نازنین کے باپ نہ ہوتے تو ٹھٹے مار کر یہاں سے نکلوا دیتی۔ وہ آنن فانن وہاں سے نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے چت پھاڑ کہکے کی گونج رہ گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے سیاہ دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں ان کا اکلوتا بیٹا بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہا تھا۔ ان کے دل میں ہزار وسوسے پیدا ہو رہے تھے اور وہ ہر خوف کو رد کرتا ہوا اپنی سوچ پر عمل پیرا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے سارا دروازہ کھلا اور بڑی سی گاڑی لمحے میں ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ گاڑی سے نکلنے والا مسکراتا سے غم سے ہاتھ ملا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی دھیما سا مسکراتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کا دراز قد آنکھوں کی چمک اور جوانی کے جوبن کا مظہر چہرہ دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ شائستگی سے کیے جانے والے سلام نے ان کے خدشات تقریباً کم کر دیے۔ ابو، یہ تاشفین علی چٹھا سعید احمد صاحب کے بیٹے ہیں۔ وہ اسے ہاتھ ملا رہے تھے کہ سیغم نے آنے والے کا تعارف کروایا۔ مہمان کو اندر لے آ پتر، میں ان کی تواضع کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑنے کی غرض سے وہاں سے ہٹ جانا چاہتے تھے۔ نہیں، کسی تواضع کی ضرورت نہیں، راحت بہت ہو گئی ہے، آپ آرام کریں۔ وہ انہیں جتنا پراعتماد لگا تھا، اس پل اس کے انداز سے وہ اعتماد جھلک نہیں رہا تھا، اور شاید اس کی وجہ سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ رات کے اس وقت وہ کسی غیر کے گھر سے اپنے گھر کی لڑکی لینے آیا تھا، اس لیے اس کی جھجک وہ سمجھ رہے تھے۔ آپ جیسے اونچے لوگ تو کبھی کبھی آتے ہیں، ہم غریبوں کو اپنی خدمت کرنے دیں۔ ویسے بھی بٹیا رانی بھی بھوکی ہے، اسی بہانے وہ بھی کچھ کھا لے گی۔ ان کے لہجے میں اتنا مان تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پایا۔ ان کی نگاہیں زمین پر گڑی تھیں اور دماغ میں سوچوں کا طوفان ادھم مچائے ہوئے تھا۔ وہ گاؤں کے لیے نکل رہے تھے جب سیغم کی کال آئی۔ انہوں نے معمول کے مطابق اس کی کال اٹھائی، لیکن اس کی بات نے ان کی نگاہوں کے سامنے سارا منظر دھندلا دیا تھا۔ انہیں چند لمحے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیا جواب دیں۔ سوچ سے نور العین کا خیال رکھنے کا کہتے اندھا دھند گاڑی چلائی تھی۔ وہ ہمیشہ قانون پر عمل کرنے والے انسان تھے، لیکن اس پل انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کتنے اشارے توڑے اور ٹریفک قوانین کی کتنی خلاف ورزی کی، کیونکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا لمحے سے پہلے وہ سیغم کے گھر پہنچ جائیں۔ سیغم کی طبیعت سے وہ واقف تھے، انہیں اندازہ تھا کہ وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس نے سب سے پہلے انہیں فون ملایا، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو پرسکون نہیں کر پا رہے تھے۔ نوری ہمیشہ سے انہیں اپنی بہنوں جیسی عزیز رہی تھی، لیکن اس پل ان کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ وہ زندگی کی تیز ترین رفتار سے گاڑی چلاتے یہاں پہنچے تھے، ابھی تک نوری کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہاں سیغم کے والد کو پا کر وہ قدرے پرسکون ہوئے تھے۔ کئی خدشات ایک لمحے دم توڑ گئے تھے۔ بھائی آئیے اندر چلتے ہیں۔ سیغم کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ چلو۔ وقت کی گزرتی رفتار انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ حویلی کی صورتحال سے اکثر انجان تھے۔ وہ اس بات پر بھی حیرت زدہ تھے کہ ابھی تک حویلی سے انہیں کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ کیا کسی کو نوری کے چلے جانے کا علم نہیں تھا، یا اس کے چلے جانے کو چھپایا گیا تھا؟ کئی سوال تھے جن کا جواب تلاش کیے بغیر انہیں سکون ملنے والا نہیں تھا۔ وہ سیغم کی میت میں ڈرائنگ روم نما کمرے میں داخل ہوئے۔ نوری کو وہاں بھی نہ پا کر انہیں تشویش ہوئی۔ وہ دوسرے کمرے میں ہیں۔ ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے سیغم کی جانب سے جواب آیا، اور وہ اس کے جواب سر ہلا رہے تھے کہ کوئی دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ انہوں نے حیران نگاہوں سے آنے والے کو دیکھا۔ تاشفین بھائی، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں مدھم آواز میں انہیں پکارا۔
وہ جو باہر سے آنے والی آوازوں پر باہر آئی تھی، اسے امید نہ تھی کہ آنے والا سفید حویلی سے ہوگا۔ اس لمحے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی، یعنی کہ اسے ڈھونڈ لیا گیا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ ممکن کیسے ہوا تھا؟ سیغم، ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سارا راستہ ایک ایک سانس کے ساتھ یہ دعا کرتے آئے کہ یہ خبر جھوٹی ہو، سیغم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن اب اسے سامنے دیکھ کر ان کے وجود میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ حویلی کی نئی نسل میں سے تھے۔ سوچوں میں جدیدیت آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حویلی کی عورتوں کو کسی ایسے اقدام کی امید نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دھچکا اس لیے بھی شدید تھا کہ نورالعین سے اس سب کی توقع انہیں 1% بھی نہ تھی۔ سیغم، امید ہے کہ تم آگے بھی ودود کو یا کسی اور کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ نورالعین کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ اس تک آئے اور ایک بار پھر اسے یقین دہانی کرانا نہ بھولے تھے۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے ودود کی جذباتیت کا اندازہ تھا، اس لیے میں نے اس کی بجائے آپ کو کال کی تھی۔ وہ اس کے سامنے آنکھیں اٹھائے کھڑا تھا اور انہیں اس کی آنکھوں میں جھلکتے اعتماد نے یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے عباس علی سے الوداعی کلمات کہے اور سیاہ دروازے سے گاڑی نکال لے گئے۔ سفید حویلی کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آگے صورتحال کیا ہوگی۔ انہیں رات کے اندھیرے کا فائدہ ملے گا یا اندھیرا ہی کسی کالک کی طرح ان کے وجود کو ڈھانپ لے گا۔ وہ حویلی جانے سے پہلے نورالعین سے سب جان لینا چاہتے تھے۔ وہ اس سے سوال کرنے ہی والے تھے کہ موبائل کی گونج نے متوجہ کیا۔ اسکرین پر چمکتا نام نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا اور ساتھ بیٹھی نورالعین کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کال بند کی، چند لمحے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے چیک لگا لی، جیسے غم کو چھپانا چاہتے ہو۔ ایک دم گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ وہ جس رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے، نورالعین کے لیے آرام سے بیٹھنا محال تھا۔ وہ پوچھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جس نے ان کی حالت ایسی کر دی ہے۔ اسے جواب مل گیا تھا، لیکن وقت کے جاں گسل عذاب کو سہنے کے بعد گاڑی رک گئی اور اس کے ساتھ ہی نورالعین کی نگاہیں ساکت ہوئیں۔ بڑا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کھلے دروازے سے اسے سامنے بچھے سفید کپڑے بخوبی نظر آ رہے تھے۔ اس نے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا کہ شاید کوئی جواب مل جائے، لیکن وہاں مکمل خاموشی تھی۔